السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارا آج کا ناول اچھا لگے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب آور چینل. لیٹس اسٹارٹ. یا اللہ کہاں چھپوں؟ اگر وہ یہاں بھی پہنچ گئے تو، اور اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکی. وہ تو کتوں کی طرح اس کی بو سونگتے پھیر رہے تھے. اگر حالہ ان کے ہاتھ لگ جاتی تو انہوں نے واقعی اسے چیل کر وہ کے آگے ڈال دینا تھا. ہال روڈ کو بہت مصروف علاقہ تھا. حالہ نے پاس کھڑی سفید آلٹو کو حسرت سے دیکھا کہ اگلے لمحے وہ چونک گئی. اسے اس کے لاکس کھلے نظر آئے. کیا قسمت ایسے مہربان ہو سکتی تھی؟ اس کے وہم و گمان میں میری تھا. اس نے ادھر ادھر دیکھتے جلدی سے دروازہ کھولا اور پچھلی سیٹوں کے بیچ خود کو چھپا. گرم تھا کالا دوپٹہ ایسے اڑا کہ کار پہ کار پھٹ کے گمان ہوتا تھا. اللہ میں آپ کا نام لے کر سب چھوڑ آئی ہوں. آپ نے اس کار کا لاک کھلا رکھا. میرا اس بات پر ایمان پختہ کر دیا کہ بے شک آپ سے بڑھ کر کوئی آپ کے بندے کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو اللہ مجھے محفوظ ہاتھوں میں پہنچا دینا. اللہ نے آنکھیں بند کر کے بڑی شدت سے اللہ کو مخاطب کیا تھا. ضامن کچھ خدا کا خوف کھا یار. کسی دن تیری بھلکڑ نیچر کی وجہ سے نا تجھے اپنی گاڑی سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے بیٹا. اسفن نے سفید آلٹو کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے ضامن کو لتاڑا. پتہ نہیں یار مجھے کیسے بھول گیا. ضامن نے حیرت سے یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ کار کا لاک لگانا کیوں بھول گیا تھا. ضامن اور اسفن ہال روڈ اپنا لیپ ٹاپ ٹھیک کروانے آئے تھے. آدھے گھنٹے کا کام تھا. جیسے ہی واپس آئے تو گاڑی کا لاک کھولا دیکھ کر اسفن کا میٹر گھوم گیا تھا. دل کرتا ہے پورا بادام کا گودام تیرے نام کر دوں. تجھے سیکرٹ سروسز نے آخر لے کیسے لیا ہے؟ میں آج تک اس بات پر حیران ہوں. اللہ ہی تجھے پوچھے. اسفن کے تانے ہوئے کان سے نکال کر سن کر دوسرے کان سے نکال رہا تھا. اپنی جان لیوا مسکراہٹ سے مسکراتے ہوئے اس نے ایک آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا اور بے اختیار کہہ کر بلند کیا. یہ بیوی والے تانے دینے سے ذرا پرہیز کیا کرو. ضامن نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا تھا. 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط چوڑے شانے، گھنے سیاہ بال، گہری پرسوچ آنکھیں، کھڑی ناک اور گندمی چمکدار رنگت جس کو پیور ایشین بیوٹی کہا جاتا ہے. کلین شیو جہاں سے گزرتے تھے لڑکیوں کے دل بھڑکا جاتا تھا. بقول اسفن کے ہمیں اتنی توپ چیزیں نہیں جتنا سیکرٹ سروسز نے ہمیں بنا دیا. ضامن اور اسفن چائلڈ ہوڈ برزی سے شروع سے آرمی جوائن کرنے کی خواہش تھی دونوں کی، جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلی اور دونوں نے آرمی کو جوائن کرنے کے ساتھ سیکرٹ سروسز کو بھی جوائن کیا، جس سے بہت کم لوگ واقف تھے. ویسے تو دونوں کی فیملیز اسلام آباد میں ہی رہتی تھی، لیکن ان کی پوسٹنگ مختلف جگہ ہوتی تھی. آج کل لاہور میں بڑھتی دہشت گردی کے پاس یہ دونوں جوہر ٹاؤن میں رینٹ پر فلیٹ لے کر وہیں رہ رہے تھے. حالہ دم سادے پچھلی سیٹوں کے درمیان لیٹی دونوں کی باتیں سن رہی تھی. سیکرٹ سروسز کے نام پر چونکی اور سوچا کہ اللہ نے صحیح ہاتھوں میں پہنچایا، یہ یقیناً میری مدد کریں گے. جیسے ہی گاڑی فلیٹس کے بلڈنگ کی کمپاؤنڈ میں انٹر ہوئی، حالہ آہستہ سے اٹھنے لگی، مگر پھر بھی پیچھے والی سیٹ میں ارتعاش محسوس کر کے دونوں چونکے اور ہاتھ پینٹس میں موجود موزے پر گئے تھے. جیسے ہی حالہ کا سر ابھرا تب تک ضامن گاڑی پارک کر چکا تھا. اس کے اٹھتے ہی دونوں نے برق رفتاری سے پیچھے مڑتے ہینڈز اپ کہا. حالہ اپنے اتنے قریب 2 گز دے کر بے اختیار چیخنے لگی. ایک کے بعد جب دوسری چیخ بھی ماری تو ضامن نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کے منہ پر جمایا، مگر موزر والا ہاتھ بدستور وہی تھا. اپنے اتنے قریب موزر دے کر حالہ کی آنکھیں دہشت سے پھٹنے کے قریب تھی. اگر ایک آواز بھی اور نکلی تو یہیں پر بھون کر رکھ دوں گا، انتہائی سخت لہجے میں کہتے ضامن نے اسے دھمکی دی. صبح سے وہ جس ذہنی اور جسمانی مشقت برداشت کر چکی تھی، اب اس دہشت انگیز منظر کو دیکھنے کی اس میں ہمت جواب دے گئی تھی. وہ وہیں پر رہ گئی تھی. What the hell؟ اٹھو، ڈرامے مت کرو، ادروائز تم مجھے جانتی نہیں ہو. ضامن نے غصے سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا. اسفن نے بھی پوچھے ہوتے اس کی ڈھلکی کلائی پکڑ کر جوہی نفس چیک کی تو واقعی بہت مدھم چل رہی تھی. چھوڑے میرے بھائی، وہ واقعی بے ہوش ہو گئی ہے. اسفن نے اس کے بے ہوش ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا. دونوں سیدھے ہو کر اپنی سیٹس پہ بیٹھے. اب اس بلا کا کیا کریں؟ ضامن نے کسی قدر جھنجھلاہٹ سے کہا تھا. بلا تو واقعی ہے، اسفن نے شرارت سے حالہ کو دیکھتے ہوئے کہا. میں نے 1000 مرتبہ کہا کہ جب میرے ساتھ ہو تو اپنی لڑکیوں سے متعلق چیپ سوچ اپنے پاس رکھا کرو. ضامن نے غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے جھاڑ پلائی. اتنی ٹینس سچویشن میں اسے اسفن کی یہ بات ایک آنکھ نہیں پائی تھی. اب کیا کریں؟ اس کا اگر کوئی کمپاؤنڈ میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ ضامن نے پریشانی سے سوچتے ہوئے کہا. فوج اور انٹیلیجنس میں ہوتے ہوئے بے شمار ٹینس سچویشن سے وہ دونوں گزرتے، مگر یہاں بات ایک لڑکی کی تھی جس کے ساتھ ان کی موجودگی ہر طرح سے مشکوک ہو سکتی تھی. اس کا ایک ہی حل کہ اس کو اٹھا کر پچھلے خفیہ راستے سے اپنے فلیٹ میں چلے، کیونکہ فرنٹ سے اس کو لے کر جانا ہماری پوزیشن کو آکورڈ کر دے گا. دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ سر کو اگر پتہ چل گیا نا بیٹا تو اس زمین اور آسمان میں ہم کہیں نظر نہیں آئیں گے. تم بیٹھ کر سر کی پرمیشن کا ویٹ کرو، میں جا رہا ہوں. ضامن کی بات پر اسفن غصے سے گاڑی سے نکلنے لگا. کیا ہو گیا یار؟ اچھا چل میں اسے اٹھاتا ہوں، تو پہلے چل کر چیک کر کہ پچھلا راستہ کلیئر ہے. تو میں اسے اٹھا کر آتا ہوں، مجھے مس بل دے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ سب سیٹ ہے. ضامن نے بلاخر اس کے آئیڈیا کو قبولیت بخشتے ہوئے کہا. اسفن لیپ ٹاپ ہاتھ میں لے گاڑی سے نکل کر پچھلی سیڑھیوں کی جانب پڑا، جو کہ ایمرجنسی کے لیے لوگوں کے لیے اپنے بچاؤ کا ایک راستہ تھا. تھوڑی دیر بعد اسفن کی مسڈ کال آئی، جس کا مطلب تھا کہ ان کے فلیٹ تک راستہ کلیئر ہے. ضامن نے پھرتی سے حالے کو کندھے پر ڈالا، گاڑی لاک کی اور پیچھے راستے کی جانب دبے قدموں سے بڑھنے لگا. فلیٹ میں داخل ہو کر اس نے ایک کمرے میں حالہ کو بیڈ پر لٹایا. یہ 2 کمروں کا فلی فرنشڈ اور لیگژری
फ्लैट था। एंटर होते एक छोटा सा कॉरिडोर जिसके एंड पर दाएं जानिब 2 बेडरूम्स, सामने बड़ा सा लाउंज जिसके साथ अमेरिकन स्टॉल ओपन किचन और उसके साथ स्टोर और लॉन्ड्री था। लाउंज में बड़ी सी ग्लास वॉल थी जिसमें से एक दरवाज़ा छोटे से टेरेस में खुलता था, जहाँ चेयर्स रखकर साथ में मुख्तलिफ प्लांट्स में से एक खूबसूरत सा सेटिंग एरिया बनाया गया था, जहाँ अक्सर रात या शाम में असफन और जामिन चाय पीते थे। समिया को कॉल करके अभी और इसी वक्त आने का कहो। जामिन हाल को बेड पर लेटाकर बाहर आते असफन से बोला। समिया न सिर्फ असफन की मंगेतर थी बल्कि इन्हीं के साथ इंटेलिजेंस में IT डिपार्टमेंट से मुंसलिक थी। इसको बुलाने का मकसद, वैसे भी शाम हो गई है, रात तो नहीं हुई ना, इसकी चेकिंग मैं या तुम तो नहीं कर सकते ना, तो समिया ही करिए और उसको अपना सिस्टम लाने का कहना, क्योंकि इस लड़की के होश में आती इसका सारा डेटा समिया चेक करेगी। पता नहीं कौन और किस मकसद के तहत हमारी कार में थी। ओके, जामिन की बात समझते हुए असफन ने कॉल करके समिया को अपने यहाँ आने का कहा। हेलो गाइस, 15 मिनट बाद उनके फ्लैट की बेल हुई। असफन देखने के उसके साथ ही समिया लाउंज में एंटर हुई। क्या हुआ है, इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया? ब्लैक जीन्स पर हस्बे साहब ग्रीन और ब्लू चुनरी का कुर्ता पहने, ब्लू स्टॉल गले में डाले, ऊंची सी पोनी टेल और नज़र के ग्लासेस लगाए, पाँव में जूते जॉगर्स पहने। वो अपने टाम बॉय हुलिया में लगती थी, तीखे नकूश, निडर और कॉन्फिडेंट में भी बहुत क्यूट लगती थी। जामिन ने सारा वाक़या सुनाकर लड़कियों को चेक करने कहा, क्योंकि वो खुद लड़कियों से 2 मील दूर ही भागता था। सारी बात समिया ने खामोशी सुनी। ये बताओ, किसी गाड़ी से यहाँ तक उठाकर तुम ही लाई थी? असफन और जामिन के मुकाबले सोफे पर बैठी मशकूक नज़र से उन्हें देख रही थी। तुम दोनों का कोई हाल नहीं। अब क्या लिख कर दूं कि मैंने इसे उठाया था? तुम्हें यहाँ तफ्तीश के लिए नहीं बुलाया, जो काम का है वो करो। जामिन ने उसे झाड़ बुलाते कहा। इन सबको पता था कि वो काम के किसी किस्म के इधर उधर की बातें बर्दाश्त नहीं करता। समिया इसका ख़राब मूड देखकर जल्दी से उठी और इस कमरे में गई जहाँ हाला मौजूद थी। एक अजीब सी कशिश थी इसमें जो लोग अपनी जानिब खींचती थी। समिया भी इस बात की मुतरफ हो चुकी थी। उसको चेक करने के साथ साथ वो उसे होश में लाने की कोशिश करती रही। आखिर 5-10 मिनट के बाद उसे होश आ चुका था। समिया को इसके पास कोई काबिल कदर चीज़ नहीं मिली। आंखें खोलते ही जो चेहरा हाला को नजर आया वो उसके लिए बिल्कुल अनजान था। कौन हो तुम? हाला एकदम घबरा कर उठी। समिया एकदम पीछे हुई। हाला ने घबरा कर चारों तरफ देखा। डियर, ये तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम कौन हो? समिया ने दीवार के पास पड़ी राइटिंग टेबल की कुर्सी पकड़कर बैठ के करीब रखते हुए कहा। मैं कहाँ हूँ? उसे समिया का सवाल नज़रअंदाज करते हुए एक और सवाल किया। देखो लड़की, अभी तक तो तुम ज़मीन पर ही हो, लेकिन वो जो बाहर एक बोगी मैन बैठा है ना, वो तुम्हें हाल में बाल में पहुँचाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। तो कौन? हालांकि आंखें दहशत से फैल गई थी। मेरा ख्याल यही है कि वो लोग के हद चढ़ गई, उसे भूल गए थे कि उसे किसी गाड़ी में पनाह ली थी। मैडम, वही जिसकी गाड़ी में तुमने पनाह ली थी। समिया के कहने पर उसके दिमाग में बेहोश होने से पहले के सब मंजर स्पार्क हुए थे। ओह, मैं कैसे भूल गई कि अल्लाह ने मुझे बचाने के लिए एक राह निकाली थी। खुद से मुखातिब बोलते ही उसने सोचा। शुक्र। बेख्तियार मुस्कुराते उसे दिल पर हाथ रखकर बुलंद आवाज़ में कहा। क्या मतलब? समिया जो उसकी मुस्कुराहट से अभी सही से मुतासिर भी नहीं हो पाई थी, किस कदर ताजुब से बोली। इस शुक्र का मकसद? अभी उसका जुमला पूरा भी नहीं हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। समिया ने उठकर दरवाज़ा खोला। क्या है? वो पहले उन्हें मशकूक समझ रही थी और अब हालांकि शुक्र करने की बात सुनकर वो भी कंफ्यूज हो चुकी थी। जामिन पूछा कि कुछ बताया इस लड़की ने? मेरी तो बचपन की रिश्तेदारी ना, जो गले मिलते ही मेरे सब कुछ बता देगी। समिया ने अपना गुस्सा असफर पर निकाला। मेरा क्या कसूर है यार? अच्छा, इसको बाहर लेकर आओ, उसने मुड़ते हुए कहा। चलो, तुम्हारी पेशी आ गई है। समिया ने उसे उठे और अपने पीछे आने का कहा। हालांकि अब तसल्ली हो गई थी कि महफूज हाथों में। समिया के पीछे चलती वो सब अल्फाज तरतीब दे रही थी जो यकीन इस शख्स के सामने कहते जिसके चारे हाना तेवरों से बेहोश हो चुकी थी। लाउंज में आकर समिया उसके सामने से हटी, फिर जामिन और हाला आमने सामने थे। जामिन खड़ा होकर उसके सामने और जांचती हुई नज़र से उसे देखा। हाला को अपना एतमाद बरकरार रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो और कहाँ से आई हो? हमारी गाड़ी में क्यों बैठी? अरे उससे ये तक शुरू हो जाओ, और अगर एक लफ्ज़ भी गलत हुआ तो मैं ये नहीं देखती कि मुजरिम मर्द या औरत, एक जैसा सलूक करता हूँ। जामिन के खुश्क और बेलचक लहजे ने उसके जो हवास सल्ब कर लिए थे। समिया, सब नोट करो, इस वक्त इसका सारा बायोडाटा निकालो। असल ऐसे बता चुका था कि लड़कियों के पास से कुछ भी नहीं निकला। मेरा नाम हालत सरफराज है। पेरेंट्स का बचपन में इंतकाल हो गया है। SOS विलेज में मुझे कौन छोड़कर गया मैं नहीं जाती। उन्होंने मुझे पढ़ाया। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैथ्स कॉम में मास्टर्स करके एक बार में रिपोर्टर्स हूँ। इकबाल टाउन में किराए के फ्लैट में रहती हूँ। पिछले दिनों रहमान शाह के बारे में कुछ चीज़ें मेरे हाथ लगी और वो मैंने शाया करवा दी। उससे मेरा सच हजम नहीं हुआ। उसने मुझे कहा कि मैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे माफ़ी मांगकर कहूँ कि मैंने उसके बारे में गलत खबर दी थी। उस मॉडल घर के कत्ल के कैसे मुलविस नहीं। जब मैं नहीं मानी तो पहले उसने मुझे जॉब से निकलवा दिया और फिर मेरे फ्लैट पर आकर धमकाने आया। फिर हद ये कि मेरे पीछे इज़िन गुंडे पड़वा कर मुझे किडनैप करने की कोशिश की। अल्लाह ने मेरी जान बचानी थी जो आपकी कार अनलॉक थी। फिर अब मैं यहाँ हूँ। उसके चुप करते ही वो तीनों जैसे होश में थे। वो क्या समझे थे और असल में वो लड़की क्या निकली? रहमान शाह और एक मशहूर मॉडल गर्ल का वाक़या गुजरे इतने दिन नहीं हुए थे। उनको भी इतला मिली थी कि रहमान शाह ने इस मॉडल गर्ल को कत्ल करवाया था, जिसकी लाश उसी के अपने फ्लैट से मिली थी, मगर उन्हें सबूत नहीं मिले थे। समिया सर्चन एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। जामिन ने हाला को बैठने का इशारा करते हुए समिया से कहा और खुद कॉफ़ी बनाने चला गया। आधे घंटे में समिया ने उसको सारा डेटा चेक करके जामिन को चेक करवाया, मगर जिस एक हकीकत ने उसे चौंकाया वो उसके फादर के ISI के असिस्टेंट डायरेक्टर की डेजिग्नेशन थी।
تمہارے فادر ایسا ہی میں تھے؟ زامن نے صوفے بیٹھتے گود میں پڑے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر کہا۔ جی، مختصر جواب دے کر حالہ خاموش ہو گئی۔ اب تم کیا چاہتی ہو، کہاں جانا ہے؟ اسون نے اسے سوال کیا۔ آئی نو یہ مشکل ہوگا، مگر مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ لوگ سیکرٹ سروسز میں، آپ کی جاب کا مقصد ہی بے قصور کو بچانا ہے۔ میں نہ صرف بے قصور ہوں بلکہ اکیلے بھی مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ میں کچھ عرصہ رپورٹ کرنا چاہتی ہوں اور آپ کے پاس میں سب سے زیادہ محفوظ رہوں گی۔ اس کی فرمائش نے ان سب کو مخمصے میں ڈال دیا۔ بی بی، یہاں میں اور اسون دو لڑکے ہی رہتے ہیں، یہ تو بھی چلی جائے گی اگر تم خود بہتر سوچ سکتی ہو۔ زامن کی بات پر ایک مسکراہٹ حالانکہ ہونٹوں تک آئی۔ جو لوگ اپنے قوم کی ماؤں بیٹیوں کی عزت کی خاطر اپنی جان تک پرواہ نہیں کرتے نا، ان کی شرافت پہ تو میں کوئی کوسچن مارک لگا ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد پر ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ اس لڑکی کی سچائی نے انہیں قائل تو کر لیا تھا۔ کتنی دیر تک؟ زامن نے پوچھا۔ جب تک اللہ میرا ٹھکانہ کہیں اور نہیں کر دیتا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، ہم یہاں اس بلڈنگ میں اکیلے نہیں رہتے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا، ابھی تو صرف تم بے گھر ہو، پھر ہم سب ہو جائیں گے۔ زامن نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، وہ تو کسی لڑکی کو ویسے ہی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سمیہ تو اسون کی طرح اس کی بچپن کی دوست اور بہن بنی ہوئی تھی۔ زامن، آج کی تو رات گزارو، صبح سر سے مشورہ کریں گے، آئی ایم شیور وہ بہتر سولوشن بتائیں گے۔ سمیہ کے کہنے پر دونوں متفق ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، زامن کے مان جانے پر تینوں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ سمیہ کچھ دیر بعد اپنے گھر کی طرف نکلی۔ حالت سے اتنی دیر میں اچھی گپ شپ ہو چکی تھی اس کی۔ زامن اور اسون نے اسے اسی کمرے میں ٹھہرنے کا کہا جہاں اسے بے ہوش حالت میں لا کر لٹایا تھا۔ دونوں بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ بات ہے، اس لیے انہیں کوئی ایشو نہیں تھا۔ رات میں آنے والے حالات کا سوچتے کب اس کی آنکھ لگی وہ نہیں جانتی تھی۔ اگلے دن صبح اس کی فجر کے ٹائم پر آنکھ کھلی، وضو کر کے جانے نماز ڈھونڈی جو کہ پاس ہی رائٹنگ ٹیبل کے والے خانے میں اسے پڑی نظر آئی۔ نماز پڑھ کر وہ کشمکش میں تھی کہ یہی بیٹھے یا باہر جائے۔ باہر سے کھٹر پٹر کی آواز آئی تو دل میں ہمت جمع کرتی دروازے کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ سلمان ٹریک سوٹ پہنے جوسر میں جوس بنا رہا تھا۔ دروازے کی آواز پر مڑ کر دیکھا، پھر بے تاثر چہرے کے ساتھ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ کھڑوس گئی کا، حالانکہ اسے اتنی بے مروتی کی امید نہیں تھی، اور اب اسے سوچ لیتا کہ اسے کوئی امید رکھنی بھی نہیں ہے۔ وہ صوفے پر خاموشی سے آ کر بیٹھی کہ زامن گلاس میں جوس لیا اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اب اتنا بھی بے مروت نہیں، اسے خود کو تسلی دی، مگر جیسے اسے اپنے مقابل صوفے پر بیٹھ کر غٹا غٹ جوس چڑھاتے دیکھا، اپنی خوش فہمی پر لعنت بھیجی۔ یہاں جتنے دن بھی رہنا ہے اپنی خدمت آپ کو خود کرنی ہے۔ ٹرے میں کھانا سجا کر کوئی آپ کو پیش نہیں کرے گا، اور نہ ہی آپ ہماری مہمان ہیں۔ کچن سامنے خود اٹھیں اور خود بنائیں۔ گلاس خالی کر کے اٹھتے وہ اچھی طرح خوش فہمی کی دنیا سے باہر نکال چکا تھا۔ گلاس کچن کاؤنٹر پر رکھ کر غالباً وہ جاگنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ مرتے کیا نہ کہتے وہ اٹھی اپنے لیے ناشتہ بنائے۔ یہ کیا ان کا احسان کم تھا کہ انہوں نے اسے یہاں رہنے دیا تھا؟ دماغ سے منفی سوچوں کو جھٹکتے ناشتہ بنا لگی، پھر کچھ سوچے ان دونوں کے لیے بھی آملیٹ بنا دیا۔ فروزن پراٹھے پڑے ہوئے تھے، اس کا مطلب تھا کہ صبح پراٹھے کھاتے ہیں۔ سوچتے اسے پراٹھے بھی گرم کر لیے۔ ابھی وہ یہ سب کر کے جوس کسی برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی کہ وہ دونوں واپس آ گئے۔ اسون زامن سے پہلے جاگنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ حالہ نے اندازہ لگایا، واہ واہ کیا خوشبو آ رہی ہے، بھائی کسی اور کے فلیٹ میں تو نہیں آ گئے؟ آملیٹ اور پراٹھوں کی خوشبو پورے فلیٹ میں پھیلی ہوئی تھی۔ مسخرہ پن چھوڑو اور ناشتہ کرو، جلدی نکلو، سر کی دوبارہ کال نہیں آنی چاہیے۔ اور جاگنگ کے دوران اپنے باس کی کال آ گئی تھی، کسی کیس کی ارجنٹ میٹنگ تھی۔ السلام علیکم۔ حالوں کو اسون کی خوش مزاجی سے تھوڑی سی توقیت ملی تھی۔ اسے کچن کی جانب آتے دیکھ کر اسے جھٹ سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ارے جیتی رہو سسٹر، صبح صبح ہمارے لیے اتنی محنت کرنے کا شکریہ، اور ٹیبل پر رکھتے ہیں۔ زامن چینج کرنے اندر چلے گئے اور اسون خوش اخلاقی سے کہتا اس کے ساتھ مل کر چیزیں ٹیبل پر لے آئے اور اسے کھانے کا اشارہ کیا۔ آ جا یار، اسون نے اسے آتے دیکھ کر کہا۔ نو تھینک یو، اب تم بھی جلدی کرو۔ زامن بے مروتی سے کہتا کچن کی جانب چلے گئے اور سیب نکال کر کھانے لگا۔ حالانکہ زامن خود پراٹھے لاتا تھا اور شوق سے بھی کھاتا تھا۔ اسون نے اس کی حرکت پر ایک دم حالہ کو دیکھا جس کا چہرہ خفت سے لال ہو گیا تھا۔ وہ بچی تو نہیں تھی کہ زامن کے اس انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ کو نہ سمجھتی۔ اوکے سسٹر، ٹائم شارٹ ہے سو آئی ہیو ٹو گو۔ اتنے مزیدار نشے کے لیے تھینک یو۔ اسون نے زامن کے رویے کی تلخی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ پلیز بھائی، حالہ نے بھی اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ زامن نے بڑے غور سے بھائی بہن کی محبت کا نظارہ دیکھا۔ سسٹر ہم باہر سے لاک کر کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی موجودگی کو ہم ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے ابھی۔ دوپہر میں سمیہ آپ کے پاس آ جائے گی، اس کے پاس یہاں کی ڈپلیکیٹ چابی ہوتی ہے، لینڈ لائن ہے، لیکن اگر آپ نے اٹینڈ نہیں کرنا، کوئی ایشو ہو تو مجھے یا زامن کو کال کر لینا، یہ ہمارے نمبرز ہیں۔ نکلنے سے پہلے اسون اس کے قریب آئے جو صوفے پر بیٹھی تھی، اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسون نے ضروری ہدایت دیتے ایک پیپر دیا جس پر نور کے نمبر لکھے تھے۔ زامن پاس کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ حالہ نے سر ہلاتے سب ہدایت سنی۔ کبھی کبھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لفظوں سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کریں، ہمارے رویے بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ گاڑی چلتے ہی اسون نے کہا، اس لیکچر کا مقصد؟ زامن نے حیرت سے اسون کو دیکھتے ہوئے کہا، اتنے بچے نہیں ہو کہ سمجھنا ہے۔ وہ لڑکی اگر کسی مجبوری میں ہمارے پاس مدد کی امید لے کر آئی ہے تو تمہیں اسے مجبور رکھنا بھی پڑ گیا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اپنے ہر عمل سے اسے جتا جائے۔ پراٹھے آئی تھنک تم ہی بہت شوق سے لاتے اور کھاتا بھی ہو۔ اگر تم صرف بیٹھ کر کھا ہی لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑ جاتا تمہاری شان میں، اور اگر آپ کوئی مجبوری ہے ہم کسی کی مدد کرنے کے قابل ہے تو ہماری اس خوش قسمت میں نہ ہمارا کوئی کمال اور اس کی بدقسمتی میں اس کا کوئی قصور ہے۔ جینڈر ڈسکریمنیشن سے بالا تر ہو کر سوچو، وہ ایک انسان بھی اور اللہ نے اسے ہمارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ وہ چاہتا ہے ہم اس کی مدد کریں۔ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ سمجھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس کے سامنے بچ جاؤ،
रिजर्व रहो, रूड नहीं। असफन शायद साल में एक मरतबा इतना संजीदा होता था, जब वो संजीदा होता था तो फिर जामिन को किसी खातर में नहीं लाता था। अब भी जामिन को यही बेहतर लगे कि खामोशी में आफियत, और यकीनन उसकी बात भी ठीक थी। जामिन की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि अपनी गलती को जल्दी मान लेता था और अमलन उसे ठीक करने की कोशिश करता था। 1 बजे के करीब फ्लैट का दरवाज़ा खोला। हालांकि किचन में खड़ी कुछ पकाने का भी सोच रही थी कि समिया आ गई। हेलो क्यूट लेडी। समिया के दोस्ताना रवैये ने उसे बहुत ढारस दी। नहीं तो सुबह वाले जामिन के रवैये पर वो बहुत दिल बर्दाश्त हुई थी और अपना ठिकाना कहीं और करने की शिद्दत से सोच रही थी। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ क्या कर रही हो? समिया उसे मिलकर इधर उधर देखते हुए बोली। कुछ पका लूँ क्या मैं? उसे झिझकते हुए पूछा। अरे क्यों नहीं, चलो मिलकर कुछ पकाते हैं। वो सारी रातें उसके साथ लगी। उन्होंने चिकन निकाला, नूडल्स, चावल सब मौजूद थे। हाला ने सिंगापुरियन राइस का आइडिया दिया, दोनों झटपट बना लिया। समिया क्या तुम मेरे लिए कोई जगह अरेंज कर सकते हो? आई नो मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे यहाँ रहना भी ठीक नहीं है। उसने हिचकिचाते हुए समिया को कहा, जब वो दोनों खाना खाने के बाद लाउंज में बैठी चाय पी रही थी। क्यों, क्या हुआ? रात तक तो मैं सब सेट करके गई थी, क्या असफन ने कुछ कहा है? समिया उसकी शरारती तबीयत से वाकिफ थी, सो झट से पूछा। अरे नहीं, असफन भाई तो बहुत अच्छे है, वो जल्दी से क्लियर करने के लिए बोली। तो फिर जामिन? अब की बार हाला ने खामोशी से बस सर झुका दिया। अरे यार, उसकी बात को सीरियस मत लो। इनफैक्ट वो लड़कियों से एलर्जिक है। मेरे साथ भी सिर्फ इसीलिए फ्रैंक है क्योंकि मुझ में लड़कियों वाले गट्स नहीं। तुम उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। वैसे भी जैसे ही सर को पता चलेगा ना, वो तुम्हारा खुद बंदोबस्त कर देंगे, डोंट वरी। समिया की बात वो कुछ सुनकर मुतमईन हो चुकी थी। मीटिंग खत्म होने के बाद एसओ आलम, अवैस आलम जो कि उनके बॉस है, उन्होंने असफन और जामिन को रोक लिया था। हाँ भाई, किस लड़की को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है? उन्होंने एक हाथ से पेपर वेट घुमाते हुए कहा और नज़र जामिन पर थी, असफन से था। असफन और जामिन दोनों एक दूसरे की तरफ देखा। फिर असफन ने सारी डिटेल्स बताई। उसके डेटा से मुतालिक इन्फॉर्मेशन तुमने समिया से लेकर अपने पास सेव की है? जी सर, असफन तेज से बोला। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, शो इट टू मी। उनका ठंडा धीमा लहजा भी कभी कभार इन दोनों के हाथ पैर फुला देता था। असफन ने जल्दी से डेटा निकालकर उसके सामने रखा। उसके बाप के नाम और पोजीशन ने उन्हें अच्छा खासा चौंका दिया था, मगर उन्होंने इन दोनों को यह महसूस नहीं होने दिया था। ओके नाउ व्हाट यू वांट, उन्होंने बराह रास्त जामिन से पूछा। वट एवर यू विल डिसाइड आई विल परसुएट इट। आर यू श्योर? उन्होंने जायची नज़र से जामिन को देखा, जो उनके अजीज़ तरीन दोस्त आसिम मलिक की औलाद था और उन्हें अपनी औलाद की तरह अजीज़ था, उनके हर हुक्म को मानने वाला। अभी ऐसे ही हुआ था। ओके देन इट्स बेटर टू कीप हर विद यू फॉर सम टाइम। ओके सर। दोनों उनकी हाँ में हाँ मिलाई मुसाफा करके बाहर निकल आए। हेडक्वार्टर से निकलकर सीधा फ्लैट पर आए, जहाँ समिया उनकी मुंतज़िर तो हाला भी थी। आखिर उनका जो कोई भी बॉस था, इन्होंने आज उससे हाला के मुतालिक भी बात करनी थी। वो दुआ मांग रही थी कि किसी तरह इनका वो बॉस हाला का कहीं और बंदोबस्त करवा दे। इस खड़ूस से जामिन से उसकी जान छूटे, मगर किस्मत अभी उस पर इतनी भी मेहरबान नहीं हुई थी। उनके अंदर आते ही सलाम दुआ के बाद समिया ने पूछा, तो फिर बात हुई तुम लोग की सर से? कुछ खाना खाने की इजाज़त है या फिर तुम्हारी अदालत में हाजिर दें? जामिन तो पहले ही तब हुआ था समिया की बेसब्री पर उस पर चढ़ दौड़ा। पीछे से असफर ने हाथ जोड़कर समिया को खामोश होने का कहा। यार तू फ्रेश होकर आ, समिया कुछ पकाया तो जल्दी से रखो। असफर ने फ़ौरन दोनों को इधर उधर किया, नहीं तो जंग छिड़ जानी थी। जामिन फ़ौरन बेडरूम की तरफ बढ़ा। तुम्हें क्या ज़रूरत थी बड़ों के चत्ते में हाथ डालने की? उसके जाते असफर ने समिया को डांटा। वो तो शुक्र था कि हालत दूसरे कमरे में नमाज़ पढ़ी थी, नहीं तो वो फिर से दिल बर्दाश्त हो जाती। तो अब बता भी चलो कि सर ने हालत के बारे में क्या कहा। उन्होंने फ़िलहाल इसे यही रखने का कहा है, इसीलिए इसका मूड ऑफ है। असफर ने तफसील बताते हुए जामिन के ख़राब मूड की वजह बताई। चलो जी, हाला बेचारी का नसीब। वो जामिन के एटीट्यूड से काफ़ी टेंस थी। हाँ मैंने उसे समझाया था, सुबह होपफुली अब वो इंसान बनकर रहेगा। दोनों खाना लाउंज के सेंटर टेबल पर रखते बातें भी कर रहे थे। शुक्र के जामिन ने खामोशी से खाना खाया। कुछ देर बाद समी चली गई, उसके जाते ही हाला भी अपने रूम में चली गई, जहाँ वो रात में ठहरी थी। असफन चाय बनाकर रॉक करके उसके कमरे में देने आया। भाई आपने चाय क्यों बना दी, मुझे कहते थे। हाला को उसके हाथ से चाय लेते बहुत अजीब लगा। अरे कोई बात नहीं, हम शुरू से हॉस्टल्स में रहे, सो हमें अपने काम करने की आदत है, लेकिन जब तक अब मैं यहाँ हूँ आप लोग ऐसे कोई काम नहीं करेंगे। ओके ओके, उसने इत्तेमाद से कहा कि उसे मानते ही बनी। फिर कुछ दिनों में हाला ने उसके सारे काम अपने ज़िम्मे ले लिए थे। जामिन को बराह रास्त मुखातिब नहीं कर सकती थी, असफन के थ्रू उसकी चीज़ों का ख्याल रखती थी। जामिन को चौके में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सो उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो शुक्र ही करते कि वो उसे मुखातिब नहीं करती। कुछ ही दिनों बाद की बात ही, हाला फ्लैट में अकेली थी। जामिन और असफन किसी काम के सिलसिले में सुबह के निकले हुए थे। अभी इस टाइम में किसी को हाल की इनके फ्लैट में मौजूदगी का पता नहीं था। इनके जाने से पहले फ्लैट को लॉक करके जाते थे। समिया को शॉपिंग करके उसके कपड़े ज़रूरत की चीज़ें दे गई थी। हाला लॉन्च में बैठी तस्वीर पड़ी थी कि दरवाजे पर क्लिक की आवाज़ हुई। यही समझे कि जामिन और असफन आ गए। किचन में उनके लिए जूस बनाने गई, क्योंकि वो आते ही जूस जरूर पीते थे। जैसे ही कदमों की आवाज़ आ गई, किसी के बोलने की आवाज़ भी आई, जैसे कोई फ़ोन पर बात करो, मगर ये आवाज़ हाला के लिए अजनबी थी। उसके हाथ जूसे पर ढीले हो गए थे। उसने आने वाले मोबाइल बंद करके अब लाउंज में अपने बैक साइड पर रखकर मुड़कर सोफे पर बैठने लगा। उसकी नज़र सीधी किचन में परेशान खड़ी हाला पर पड़ी। वो जो कोई भी था उन्हें बुजुर्ग नहीं कहा जा सकता था। जामिन जितने कद काट कंपटियों के बाद सफ़ेद थे, उनकी जितनी भी उम्र थी, हाला को 40s के लगे थे। वो भी इस फ्लैट में एक लड़की को देखकर हाला से भी कहीं ज़्यादा हैरान हुए थे। क्या उन्होंने काम वाली रख ली है? मगर फिर ख्याल है कि काम वाली ना तो जीन्स पहती ना ही इतनी साफ सुथरी खूबसूरत होती है। वहाँ बैठने के बजाय किचन के पास आए और माथे पर तेवरी लाकर उसे देखा।
कौन हो तुम और इन दो लड़कों के फ्लैट में क्या कर रही हो? बारोक शख्सियत के साथ उनकी आवाज़ में उन्हीं की तरह बारोक थी। मैं अभी वो कोई कहानी गढ़ने का सोच रही थी कि मेन रोड पर क्लिक की आवाज़ के साथ कोई अंदर आए। फिर दबे कदमों अंदर आते एकदम आसिम मलिक पर पिस्टल तानते का डैडी, एकदम पिस्टल वाला हाथ नीचे गिर गया। ऐसा आकर जामिन ने जैसे ही फ्लैट के दरवाजे पर लगाई तो लॉक खुला हुआ मिला। वो यही समझा कि उनके फ्लैट पर किसी ने धावा बोल दिया। पहली मरतबा उसे हालत का ख्याल है कि कहीं उसे कुछ न हुआ। गन पॉकेट से निकाल कर दबे कदम आया ताकि अंदर मौजूद शख्स को पकड़ सके, मगर ये वहम गुमान में भी नहीं थे कि उसके डैडी भी हो सकते हैं। वो खुद भी ऐसा के डायरेक्टर्स में से थे, सो किसी न किसी केस के सिलसिले में लाहौर आते जाते थे। जब से जामिर और असफन की पोस्टिंग यहाँ हुई थी वो अब लाहौर आकर उन्हीं के पास ठहरते थे, लिहाजा फ्लैट की एक चाबी उनके पास भी होती थी। कौन है ये? जैसे ही वो उनसे मिलने के लिए आगे हो उन्होंने हाथ के इशारे से वही रोकने को कहा। पहले जो पूछा उसका जवाब दो। वो भी जामिर के ही बाप थे। डैडी आप पहले बैठ जाएं, उसे खातर नजर से हालों को एक नज़र देकर आसिम साहब से कहा, मेरे पीछे तुम लोगों ने ये कुछ करना शुरू कर दिया। तभी डोर भी लॉक था। मैं भी अभी अवैस से बात करता हूँ। जामिर को घुरा वो कुछ और समझे थे। क्या हो रहा है आखिर यहाँ? उन्होंने गुस्से से कहते हुए, डैडी सर को पता है इस लड़की का और उनके परमिशन से हमने उसे यहाँ रखा हुआ है। जामिर ने उन्हें ठंडा करने की कोशिश की जो फ़ौरन फ़ोन निकाल रहे थे। सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से सब बताओ इसके बारे में। हालों को अब समझ आए कि जामिर की नेचर ऐसी क्यों है। यकीन उसके पेरेंट्स ने उसकी तरबियत बहुत टफ की थी। हालांकि किचन में थी, वो दोनों लाउंज में बैठे थे। इधर आओ बेटा। जामिर की सारी बात सुनने के बाद उन्होंने हालों को अपने पास बुलाया। घबराती हुई उनके पास आई। उन्होंने इसे अपने बराबर सोफे पर बैठने का इशारा किया। जामिर सामने वाले सोफे पर दोनों घुटनों पर कोहनियाँ टिकाए, हाथों को आपस में जोड़ते सर हल्का सा झुकाए बैठा था। हालों को तो अक्सर किसी फिल्म का हीरो ही लगता था। डैड आई एम सो सॉरी, जिस तरीके से आप इस घर में मौजूद थी मैं ऐसे परेशानी में गलत नतीजे अखज़ कर चुका था। बहरहाल हम आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट करेंगे। रहमान शाह ऑलरेडी हमारी हिट लिस्ट पर है। इसके किसी केस के अलावा हमने और भी बहुत इसके केसेस ढूंढे। खैर आप रिलैक्स होकर कुछ अर्से यहाँ रहो, फिर कुछ और बंदोबस्त करते हैं आपका। उन्होंने उसे तसल्ली देते आखिर में जामिर को देख के कहा, यशवंत कहाँ है? उनके सवाल पर उससे सर उठाकर नजर सीधे अपनी जानिब रखती। हालत बढ़ी तो उसके माथे पर शिकने उभर गई। हालत ने फ़ौरन सर नीचे झुका दिया। कुछ काम है उसका, अभी आ जाएगा, आप फ्रेश हो जाएं तब तक। उसने अपनी जगह से उठते कहा, अब कुछ नहीं है अंकल, जूस या चाय? हालत ने उनको उठते देकर पूछा। वाई नॉट बेटा, चाय? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। हालों को थोड़ी सी तसल्ली हुई। अभी वो जॉगिंग से वापस आए थे। कंपाउंड से आते हुए जो अखबार देकर गया था वो हाथ में लिए अपने फ्लैट की जानिब गया और जामिन अकेले जॉगिंग पर गया था। असवन की तबीयत ठीक नहीं थी, वो सो रहा था। हालों ने जो ही अंदर देखते जामिन को टेक कर किचन में इसलिए नाश्ता बनाने चली गई थी। इन दोनों में अगर बहुत खुशगवार बातचीत का तबादला नहीं होता तो सर्द महरी भी नहीं थी। जामिन को अंदाज़ा हो चुका था कि वो खुद भी उसे इग्नोर करती, उसे ये बात बहुत अच्छी लगी थी। मैंने नाश्ता बना दिया, अगर आप कहते तो टेबल पर लगा दूँ। हालन ने उसे फ्रेश होकर आते देखा, मगर वो अभी भी ट्राउज़र टी शर्ट में था। ये पहली मरतबा था कि वो उसे बराह रास्त मुखातिब कर रही थी। नहीं, अभी बस चाय दे दे, असफन उठेगा तो इकट्ठे कर लेंगे। उसने मसरूफ़ अंदाज में अखबार पढ़ते बगैर उसकी तरफ देखते हुए कहा। अभी उसने दूसरा सफ़र खोले थे कि पहली खबर पर भी शॉक ट्रिगर बेयकीनी से उसने किचन में चाय बनाती हालत को देखा। ओए बड़ी, आ गया तो जॉगिंग करके? असफन ने उसके कंधे पर हाथ मारकर कहा। जामिन ने बेबास चेहरे के साथ उसे देखा। असफन ने एकदम चौंका। क्या हुआ है? उसे जामिन के चेहरे पर कुछ गैर मामूली तासुरात दिखे। उसने खामोशी से अखबार की इस खबर की तरफ इशारा किया। असफन ने उसके पास ही सोफे पर बैठकर खबर पढ़ने को जैसे जैसे पढ़ते जाते उसके चेहरे के तासुरात बदलते जाते, जबकि जामिन की खुशी कुछ गसीली नजरें अब तक हालत पर जमी थी। वो जो ही चाय लेकर आई तो जामिन को अपनी तरफ तकता पाकर कुछ हैरान परेशान सी हुई। क्या है ये? जामिन ने इसवन से अखबार कर हालत की तरफ बढ़ाया। उसे हैरान होकर अखबार पढ़ा जिसमें उसकी तस्वीर के साथ हेडलाइन सी, मफरूर कातला। उसने फटी फटी आंखों से खबर को पढ़ना शुरू किया। हालत सरफराज जो कि किसी ग्रोह के साथ मुलविस है, जुमेरात की रात एक बेकसूर को मॉडल टाउन के ब्लॉक एल में लूट कर फिर कत्ल करके भाग गई। जिस किसी को नजर आई है उसके मुतालिक कुछ खबर हो, मंदरजे से राब्ते पर इत्तला करे। पुलिस को यह मफरूर कातला दरकार है, बराए मेहरबानी हमारे साथ ताउन करे। एक बार उसके हाथ से छूट कर गिर। जामिन खड़ा होकर उसके मुकाबले आया। जुम्मे के दिन था ना, जब तुम मुसीबत बनकर हमारे साथ यहाँ आई थी। नहीं, ये सब गलत है, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। वो रोते हुए बेख्तियार बोली। ये खबर जिसने छपवाई है ना वो SHO है, नाम तो पढ़ चुकी होगी, ज़मान शाह। और अब ये भी बोल दो कि वो SHO नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं। तुम अभी उसे गुस्से से कहते उसका बाजू पकड़ी थी कि उसके मोबाइल पर अवैस आलम की कॉल आने लगी। उसने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते कॉल अटेंड करते हालांकि बाजू के झटके से छोड़ा और खुशूली नज़र उसके चेहरे पर डाली जो मुजरिमों की तरह सर झुकाए रो रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थोड़ी देर में मैं भी समिया को भेजूँगा, निकाब में आएगी। तुम और असवान हालत को लेकर फ्लैट में निकाब में ही लेकर आओगे। समिया खिड़की के रास्ते से तुम्हारे फ्लैट से मेरे कैंट वाले निकल आएगी। तुम्हारे डैडी भी मेरे पास पहुँच गए। तुम्हारा और हालत का मेरे फ्लैट पर निकाह होगा। फिर वो निकाह में तुम्हारे डैडी के साथ तुम्हारे फ्लैट पर वापस जाएगी। उनके आखिरी जुमले सुनकर उसका दिमाग भग से उड़ गया था। होल्ड ऑन सर, ये क्या कहा आपने? उसने बेयकीन से पूछा कि शायद वो जल्दी में कुछ गलत कह रहे हैं। ऊँचा सुनने लगे हो क्या? तुम्हें पता है कि मैं अपनी बात दोहराता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे मुतवक्क उन्होंने कहा कि खुशी में बता दे दूँ कि तुम्हारा और हालत का निकाह होने जा रहा है कुछ देर में। एनी ऑब्जेक्शन? उन्होंने ठंडे और साथ लहजे में कहा। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऑब्जेक्शन। मोबाइल सुनता अपने रूम में आ गया।
आई गिव अ डैम। मैंने कभी तुम्हारे बाप की नहीं सुनी, तुम ये चीज़ हो, मेरे डैडी हो और ये मैं हूँ। जामिन इनसे कभी फ्रेंड था, सो कभी कभी उनके साथ दोस्तों की तरह बात करते था। सर ये कोई टॉफ़ी देने की बात नहीं, और ना मैं इतना बच्चों के आज का अखबार आपने पढ़ा नहीं शायद। मोहतरमा आदि मुजरिम और कातिल है। अब मैंने अखबार वाले की बातों पर अपने फैसले करूँगा, और हम जानते थे कि क्या खबर आने वाली, इसलिए ये फैसला किया। सर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना कुछ जाने के बाद भी आप ये सब कुछ कह रहे हैं, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझसे आर्ग्यू कर रहे हैं। मगर सर, वो बेचारगी से बोला। जामिन इनफ, उनकी धाड़ पर हक्का बक्का रह चुका था। तुम ये नहीं कर सकते तो ठीक है, असफन तो है ना। सर, उसने बेयकीन से उनकी बात सुनी। जब तक समझ नहीं आती तो अच्छी तरह सोच लो, फ़ोन हाला को दो। उसने लब भीचों की बात सुनी, फिर बाहर आकर खा जाने वाली नजर से हाला को देखकर फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। उसने हैरान होते हाथ बढ़ाकर पकड़ा। दूसरी जान की बात सुनते ही दूसरे कमरे में चली गई। क्या हुआ यार, किसकी कॉलेज में तो चकरा गया हूँ। असफन अभी तक बेयकीनी की कैफियत में था। बेटा अभी तो ये कुछ भी नहीं, नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार हो जाओ। एंड आई बैट अगर तुम्हारा 14 तबक रोशन ना होना तो बदल देना मेरा नाम। क्या मतलब? असफन ने ताजुब से पूछा, और फिर जो कुछ जामिन ने उसे बताया उसके 14 तबक तो क्या 14,000 तबक रोशन हो चुके थे। हाउ इज़ इट पॉसिबल यार? असफन की परेशान आवाज़ पर सिर्फ तलख मुस्कुराहट ही दिखा सका। आपका मोबाइल, एक हाथ उसकी आंखों के आगे आया, उसे झपकने वाले अंदाज में उसने मोबाइल लिया, और जो ही खुशी नजर उसकी जानिब गई तो उसकी भीगी रोई रोई पलकें देखकर उसका मीटर फिर से घूम गया। ये ड्रामे किस बात की कर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, यही घटिया मिशन लेकर आई थी ना। और कितने चेहरे तुम्हारे, आज वो सभी दिखा दो। किस मजलूमियत का रोना रोया है तुमने? मेरे फादर और अंकल दोनों को बेवकूफ़ बना दिया है। वो दांत पीसे उसके मुकाबले खड़ा उससे पूरी तरह सच उगलवाने के मूड में था। मैं आपको मुंह नहीं लगना चाहती, वो भी किसी लड़ाई से बचने के लिए इतना कि अंदर अपने कमरे की तरफ मुड़ने लगी कि कलाई जामिन के हाथ में आ गई। समझा क्या हुआ है तुमने खुद को? मैं ऐसा लजब बर्दाश्त नहीं करता। जामिन ने उसके बाजू को झटका देते उसका रुख अपनी तरफ किया था। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसे खड़ूस से ताल्लुक जोड़ने का, और मैं क्या हूँ, मैं हैसियत क्या ही है, अभी कुछ देर में आपको वाज़ेह हो जाएगी। गुस्से से अपना बाजू छुड़वाती अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। ये जामिन के पास तो जैसे अल्फाज ही ख़त्म हो चुके थे। किसी लड़की की हिम्मत नहीं होती इस तरह से बात करते हुए। अभी वो रसवन इस हैरानगी से निकले थे कि समय आ गई, और फिर उन्होंने वैसे ही किया जैसे अवैस आलम ने उन्हें हुक्म दिया था। नीचे होठों के साथ गाड़ी चलाते इंतहाई संजीदा हद तक खामोश था। जैसे ही वो अवैस आलम के फ्लैट पर पहुंचे उसे अपने तासुरात सही करने पड़े। जो भी था बहरहाल वो अवैस आलम के किसी भी फैसले की सरताबी का सोच भी नहीं सकता था। एक अजीब सा लगाव था उसे उनसे। फ्लैट में एंटर होते उसे आसम मलिक और अवैस शाह के कुछ और दोस्त नजर आए थे, साथ में मौलवी भी था। यानी कहीं अब बचाव की कोई सूरत नहीं थी। हाँ तो क्या फैसला है तुम्हारा? हालों के लिए जब अवैस आलम दूसरे कमरे में गए तो अपने पीछे उसे भी आने का इशारा किया। मैंने कभी भी आपके किसी फैसले की मुखालफत नहीं की, मगर क्या मेरे ये जानना हक नहीं बनता कि जो लड़की मेरी बीवी बनने वाली उसका इनफैक्ट बैकग्राउंड क्या है? वो लड़की जो सुबह तक एक कातिल के रूप में मेरे सामने थी, अचानक इसमें ऐसे कौन से सरखाब के पार निकल आए? क्या आपको डैडी इसे मेरी तहवील में देने पर बजिद हैं? उलझे लहजे में अपने दिल की बात कहता वो उन्हें हमेशा से ज़्यादा बहुत प्यारा लगा था। पॉमिक के ट्रैक सूट में अपनी मर्दाना वजह के साथ वो और भी डैशिंग लग रहा था। लेकिन ये सब तुम्हारा हक है। क्या तुम्हारे ख्याल में मैं एक लड़की की इस इन्फॉर्मेशन से मुतमईन हो जाता जो तुम लोगों ने मुझे प्रोवाइड की थी? बेटा मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, तो ये समझ लो कि जो इन्फो तुम लोगों ने प्रोवाइड किया वो सब एक छोटा सा हिस्सा थी। जो बाद में मैंने अपने रिसोर्सेज से हासिल की थी वो गलत नहीं था। जो हालात तुम बताएं, मगर जो कुछ मुझे पता चला वो इससे कहीं ज़्यादा है, मगर वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, हमारे पास टाइम तो नहीं। बस ये समझ लो कि ये कातला नहीं है। और क्या अगर मैं तुम्हें अपनी बेटी से निकाह करने के लिए कहता तो क्या तब भी तुम सोचने का वक्त लेते? ऑफ कोर्स नॉट। इनकी इतनी बड़ी बात करने के बाद अब शक की गुंजाइश नहीं थी। हालात बहरहाल बेकसूर ही है, तो फिर यही समझो मैं तुम्हारा नकाब अपनी बेटी के साथ करवा रहा हूँ। हालात जो कि बुरका उतार चुकी थी, नजर नहीं थी कि उनकी बातें सुन रही थी। अवैस आलम ने उसे मोहब्बत से अपने साथ लगाते हुए कहा। सामने ने एक नज़र उसके आंसू बरसाती नज़रों को देखकर कहा, मुझे मंजूर है, मैं मुतमईन ज़रूर हो गया, मगर उलझन अभी भी बरकरार है कि मेरी होने वाली के बैकग्राउंड क्या है। तस्वीर कर लो, बीवी नहीं है, मनकूहा। क्या मतलब? उसने उलझ कर उन्हें देखा। अभी सिर्फ निकाह हो रहा है, इसकी रुखसती नहीं रहेगी वो तुम्हारी फ्लैट में, लेकिन तुम्हारी मनकूहा के रूप में। इतनी आसानी से मैं अपनी प्यारी बेटी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, जिसके साथ सिर्फ निकाह पर ही जगह ख़त्म नहीं हो रही। ज़्यादती है सर, अभी तो घंटा भी नहीं हुआ आपको अपनी अजीज़ जान बेटी से मिले और आपने पार्टी बदल ली। उसने उनकी तोता चश्मी पर एतराज़ किया था। उन्होंने हंसते उसे गल लगाया। अगर तुम मेरे अजीज़ तरीन दोस्त के बेटे हो तो हाला भी हमारे एक बहुत अजीज़ तरीन दोस्त की बेटी है, और हमारी एक बहुत दरीना ख्वाहिश पूरी हो रही है। ऐसा हालात को सोचा तो नहीं था, मगर इसके कंधों पर हाथ जमाए उन्होंने इसे एक और हकीकत बताते हुए मज़ीद उलझा दिया था। बेटा तुम इधर ही बैठो, अभी समिया बेटी आ रही है। उन्होंने हैरान जामिन के कंधों से हाथ हटाते हाला को मुखातिब किया और जामिन के लिए बाहर चले गए थे। कभी सोचा नहीं था कि तेरे निकाह का फंक्शन में ट्रैक सूट में अटेंड करूंगा। असफन के शरारती अंदाज पर हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आकर ख़त्म हो चुकी थी। निकाह के पेपर्स पर साइन करते न जाने कैसे बहुत सारे इत्मीनान उसके अंदर आए, वो ये भी नहीं चाहता था। अरे अनुषा मियाँ,
چہرے پر تو آج مسکراہٹ بھی آئی ہے۔ شٹ اپ! اسفن کے چہرے پر بمشکل اپنی مسکراہٹ روک پایا اور مصنوعی خفگی سے دیکھا۔ سب کے چلے جانے کے بعد اب سے فلیٹ میں اویس عالم، عاصم ملک، ضامن، اسفن، حالہ اور سمیہ رہ گئے تھے، جس کے جاتے انہوں نے نکاح شروع کیا تھا۔ اسفن جاؤ، حالہ اور سمیہ کو باہر آنے کا کہو۔ عاصم صاحب کے کہنے پر وہ اسی کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ دونوں بیٹھی ہوئی تھیں۔ حالہ اور سمیہ جیسے ہی لاؤنج میں آئی، ضامن نے پہلی مرتبہ اسے غور سے دیکھا۔ گندے میں صاف رنگت، 5 فٹ 8 انچ کا نازک سا سراپا، سیدھے گہرے لیئرز میں کٹے بال جس کے کچھ لٹیں اب بھی اس کے چہرے پر تھی، روشن چمکدار، ایک عزم لیا کے جو مکمل پر اٹھی تو انہیں ایک بار کے بعد دوسری مرتبہ دیکھنے پر ضرور مجبور کر دیں۔ اس وقت لیمن کلر کی شرٹ میں گرین کلر کا دوپٹہ لیے اور ساتھ میں بلیک جینس پہنی ہوئی تھی۔ دونوں اتنے غیر معمولی حلیے میں تھے کہ شاید ہی کبھی کوئی دلہن جینس کی پینٹ اور لان کی شرٹ میں کوئی دلہا ٹریک سوٹ میں اپنے نکاح کا فنکشن اٹینڈ کر رہا ہو۔ ضامن خود پر حیران تھا کہ کیوں اس کو اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ صوفے پر عاصم صاحب کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے اس کی نظر سامنے پڑی تو ضامن کو دیکھا جو دائیں ہاتھ کی مٹھی کو ہونٹوں اور ٹھوڑی پر رکھے بڑی غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ دل زور سے دھڑکا جب اس کو بتا دیا کہ میں کوئی قاتل باطل نہیں ہوں، پھر بھی یہ کھڑوس مجھے کیوں ایسے دیکھ رہا ہے؟ اسٹوپڈ! اس ٹریک سوٹ میں بھی کتنا ڈیشنگ لگ رہا ہے۔ اس سے الجھتی نظر جھکا کر بیٹھ گئی، دوبارہ ضامن کو دیکھنے کی غلطی بھی نہیں کی۔ لوگ نکاح کے چھوارے کھاتے اور ہم تمہارے نکاح کے ناشتہ کہا رہے ہیں، وہی تیرا ہر کام ہی نرالا ہے۔ اسفن ناشتے کی چیزیں لاتا ہوا بولا، شروع کرو بچوں۔ اویس ملک کے کہنے پر سب نے اپنی اپنی چیز پسند کی چیزیں لینا شروع کی۔ بریڈ، آملیٹ، جیم، بٹر سب موجود تھا۔ حالہ نے جیسے جیم لینے کے لیے بوتل کو پکڑا، ضامن نے بھی اسی لمحے اسفن کی کسی بات پر اسے جواب دیتے ہاتھ بڑھایا اور بوتل کی جگہ حالہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ گو کہ اس نے ایک دم ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ حالہ نے بھی خفا زدہ ہوتے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، مگر اسفن کو جو کھانسی سٹارٹ ہوئی تو پھر ضامن کا ایک ہاتھ کمر پر کھا کر ہی ختم ہوئی تھی۔ ضامن میں جانتا ہوں تو اس سب معاملے کو لے کر بہت کنفیوز ہے، میں تمہیں کچھ حقیقتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ناشتے کے بعد اویس عالم نے ضامن کی کنفیوژن کو ختم کرنے کا سوچا۔ میں، عاصم اور سرفراز بیسٹ فرینڈس تھے، تینوں کا پینشن بھی ایک جیسا تھا، سو ہم تینوں نے سیکرٹ سروسز جوائن کی اور خوش قسمتی سے ہم تینوں سلیکٹ ہو بھی گئے تھے۔ انہی دنوں ہمیں رحمان شاہ کے قتل پہلے کچھ کیسز پتہ چلے تھے، جو کہ سرفراز کا ستیلا بھائی بھی تھا، مگر بہت چھوٹے سے ان کا ملنا جلنا بند تھا۔ وہ اسے ملک دشمن الائنس کے ساتھ بھی کام کرتا تھا۔ ہم تینوں اپنی اپنی جگہ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرے تھے اور وہ سب ثبوت ہم سرفراز کے پاس ہی محفوظ کرواتے تھے۔ نہ جانے شر پسند انسان کا کہاں سے شک ہو گیا کہ سرفراز پر۔ پہلے تو اسے ان کے گھر آنا جانا بحال کیا، حالانکہ سرفراز اتنے اچھے طریقے سے اسے ملتا نہیں تھا۔ حالت اب بہت چھوٹی تھی، شاید 4 سال کی۔ ایک دن بھابھی اور سرفراز کسی شادی سے آئے تھے، اسے راستے میں آئل ٹینکر کو اس طریقے سے کھڑا کروا دیا کہ دونوں کو تصادم ہوا، دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو چکے تھے۔ ہم یہی سمجھتے تھے کہ حالہ بھی ان کے ساتھ تھی، مگر اللہ نے اس کی جان بچانی تھی۔ تو سرفراز کا ایک خاص آدمی تھا تنویر، جس کو ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حالہ اسی رات اسی کے پاس تھی۔ رحمان بھی یہی سمجھتا تھا کہ حالہ بھی ان کے ساتھ زندہ نہیں ہے، مگر وہی بندہ حالہ کو SOS چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہ رحمان کے خاص بندوں میں سے ہے، کیونکہ وہ سرفراز کا بدلہ لینا چاہتا ہے، گندگی کو ختم کرنے کے لیے اس میں اترنا بیٹھتا ہے۔ تنویر نے بہت سال لگا کر اب رحمان کا اعتماد اس حد تک جیت لیا کہ بغیر کچھ سوچے اور دیکھے اس کی ہر بات مانتا ہے۔ جب تم نے مجھے حالہ کا بتایا اور میں نے اور عاصم نے اس کی انفارمیشن پڑھی تو ہم تبھی جان گئے تھے کہ ہماری درینہ دوست کی بیٹی ہے۔ اس کے پھول کو ہم کسی صورت اندھیوں کے حوالے نہیں کر سکتے، لہٰذا مجھے اس کے لیے تم لوگ کے فلیٹ سے سیف جگہ کوئی نہیں لگی تھی۔ اویس عالم نے یہ سب بتاتے روتی ہوئی حالہ کو دیکھا، جس کو اب عاصم ملک اپنے ساتھ لگائے بیٹھے تھے۔ مجھے تنویر کا پتہ چلا تو میں نے بہت خفیہ طریقے سے اس سے کانٹیکٹ کیا۔ حالہ کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہوئے اس نے ساری بات ہمیں بتائی، اور یہ بھی کہ رحمان نے حالہ کو اٹھوا لیا تھا، اسی لیے کہ حالہ نے اس کے خلاف جو رپورٹنگ کی تھی وہاں بھی تنویر نے اسے نکلنے میں مدد کی تھی۔ جس رات کو اشتہار بنا کر اس کے SHO کے بیٹے نے حالہ کے خلاف اخبار میں آج تک کا کیس چھپوایا۔ انفیکٹ اس نے اپنے کارندے کو غلط نیت سے حالہ کے کمرے میں بھیجا تھا، جس جگہ حالہ کو اس نے کڈنیپ کروا کر رکھا تھا وہاں کا ہولڈ تنویر کے پاس۔ اس نے حالہ کو اپنی حفاظت کے لیے خنجر دیا تھا، سو حالہ نے اس کے ذریعے اپنی طرف سے اسے زخمی کیا تھا، مگر قسمت ہے وہ اس کی ایسی وین پر لگا جس کے ڈیمیج ہوتے ہوئے موقع پر مر گیا اور حالہ وہی کی کھڑکی توڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ صبح تک تم لوگ کی گاڑی میں اس نے پناہ لے لی۔ میں چونکہ کیس کے سلسلے میں وزیرستان جا رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں کب تک آتا ہوں، لہٰذا میں نے اور عاصم نے طے کی کہ جانے سے پہلے حالہ کا کوئی بہتر انتظام کر کے جاؤ۔ کوئی پتہ نہیں جو لوگ اس حد تک آگے جا سکتے ہیں وہ کل کو تمہارے فلیٹ پر پہنچ سکتے ہیں، سو ہمارے پاس کوئی ایسا ویلڈ ثبوت ہو حالہ کو ان سے بچانے کا کہ دنیا کو کوئی عدالت ہمیں جھٹلا نہ سکے۔ بس یہی وجہ تھی اس جلدی کی۔ انہوں نے بتاتے ہوئے ہر وقت گھیرا کھولی جو ضامن کو الجھائے ہوئی تھی۔ ضامن کو اب اگر یہ سب کچھ جانے کے بعد حالہ سے محبت نہیں ہوئی تھی تو نسب پسندیدگی بھی نہیں رہی تھی۔ ان کے نکاح سے اگلے دن ہی کال آ گئی کہ ایک ضروری آپریشن ہے جس کے لیے انہیں کوئٹہ جانا تھا۔ اسفن تو اسی دن چلا گیا تھا، جبکہ ضامن نے اگلے دن جوائن کرنا تھا۔ واپسی جب تک کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ضامن نے اسی دن حالہ کے لیے موبائل خریدا اور بہرحال اس کے ساتھ کانٹیکٹ کا کوئی سورس ہونا چاہیے۔ سمیہ کو اسے اتنے دن حالہ کے پاس رہنے کا کہا، اس کے علاوہ 2 بندوں کو اپنے فلیٹ کے نگرانی پر لگا دیا۔ یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، اسے میں اس میں ڈال دیا اور اپنے اور اسفن کا نمبر بھی فیڈ کروا دیا۔ شام میں جب وہ فلیٹ پر آیا تو حالہ کو لاؤنج میں آنے کا کہا، جو اپنے کمرے میں بیٹھے کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ بیٹھ جائے، آپ کو سسٹم سمجھا دیتا ہوں۔ اسے بدستور کھڑے دیکھ کر اسے ٹوکر اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کی اشارہ کیا۔ میں نے نہ تو پہلی مرتبہ موبائل دیکھا اور نہ ہی میں اتنی پینڈ ہوں کہ مجھے آئی فون یوز کرنا نہ آتا ہو۔ اسے ضامن کے آفر کو خاطر میں لائے بغیر فون پکڑو اسے لاجواب کرنے جاتی لگی۔ اسفن نہیں ہے تو کیا میں بھوک ہڑتال کروں؟ اس نے حالہ کو جتایا جیسے اسے کچھ پوچھا نہیں تھا۔ یہ فلیٹ کس نے رینٹ پر لیا ہے؟
میں نے اسے حیران اس کے بعد کا جواب دیا، تو جب فلیٹ آپ کا، کچن آپ کا، فریج بھی آپ کا، تو جو مرضی بنائیں اور کھائیں، کوئی آپ کو یہاں ٹرے میں سجا کر پیش نہیں کرے گا۔ تنزیہ انداز میں اسی کا تانوں سے مارتے ہوئے وہ بولی، ہاں گڈ شاٹ، آپ کے منہ سے جھڑنے والے پھولوں کی ویڈیو بنا کر وہ بھی اپنے شوہر کے ڈیڈی اور سر کو سینڈ کرنی چاہیے، جو آپ کو بڑی بیوی بچی سمجھتے ہیں۔ کہہ لگاتے اس کے مقابل سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا، جاننے میں مسکراہٹ بدستور ہونٹوں پر تھی۔ اس سے پہلے کہ حالوں کو یہ مسکراہٹ جو کرتی اسے فوراً نظر اس پر سیٹ آئی تھی۔ مائنڈ اٹ، ابھی صرف نکاح ہوئے، آپ شوہر نہیں بن گئے، اس نے ابے سالم کی بات دہراتے ہوئے کہا۔ اسے جتا کر کمرے میں چلی گئی۔ سر آپ نے صرف نکاح کر کے اچھا نہیں کیا، میری بیوی تو میرے قابو میں ہی نہیں ہے۔ اس نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا اور کچن میں جا کر اپنے خود کافی بنا لے گا۔ رات میں دونوں نے اپنے کمرے میں کھانا کھایا۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور حالہ کو ابھی تک نہیں آئی تھی۔ موبائل پر اس نے زامن کا نمبر زامن کو ایڈیٹ کر کے کھڑوس ایجنٹ کے نام سے سیو کیا۔ پھر نہ جانے کیا دماغ میں آئی، آخر تھی تو مسٹر ایجنٹ کی منقوہ ہاتھوں پر رسکی کیوں نہ ہوتی۔ تب ایک قدم زامن کے روم میں گئی، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس کے سامنے بیڈ پر زامن لیٹا نظر آیا، تو دوسری جانب کروٹ لیے سوتا دبے قدم اتر گئی۔ نہ جانے کتنوں دنوں بعد یہ چہرہ دیکھنے کو ملا، بس دل کے ہاتھوں مجبور اسے سوتے میں زامن کی پکچر لینے کا سوچا۔ وہ تو نہ جانے کب سے اس کھڑوس ایجنٹ سے خاموش محبت کر بیٹھی تھی۔ 2-3 مختلف اینگل سے اس کی پکچر لے کر وہ اسی طرح دبے قدم واپس جاتی کہ اپنے پیچھے ابھرنے والے آوازوں سے فریز کر دیا تھا۔ کسی کے یوں رات کے وقت بغیر مجھے پکچر لینا بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے، جیسے بندے سے آپ کا نکاح ہی ہوا ہو۔ حالہ یہ بھول گئی تھی کہ سیکرٹ سروسز والے سوتے میں بھی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ شرمندگی کے مارے جیسے آگے بڑھی تھی، ایک دم گھبراہٹ میں اس کا پاؤں مڑا، دھڑام سے نیچے گر گئی۔ زامن ایک جس میں اٹھ کر اس کے پاس آیا، اسے بازو سے پکڑ کر اٹھنے مدد دی اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ آر یو آلرائٹ؟ اس نے پریشان سے اس کے آنسو کو دیکھا، بال پیچھے اٹھاتے اسے نفی میں جواب دیا جو گرنے کے بعد کیچر میں سے نکل آئے تھے۔ زامن نے جلدی سے لائٹ آن کی تھی۔ کہاں چوٹ لگی ہے؟ اس نے تشویش سے اسے پوچھا۔ زامن اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ چکا تھا، پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، مڑ گیا تھا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی مجھے اس طرح ڈرانے کی؟ اس نے اپنی چوٹ کو بتاتے شرمندگی مٹانے کو سارا الزام اس کے سر ڈالا تھا۔ زامن تو ششدر اس کے الزام کو سن رہا تھا، پھر ایک دم ہنستے ہوئے سر کو نفی میں لایا، اس کے قریب نیچے بیٹھے اس کے ٹراؤزر کا پانچہ اوپر کیا، اس کے پاؤں کو جائزہ لیا۔ موچ آ گئی تھی۔ میں نے نہیں ڈرایا، چوری کی سزا ملی ہے، اسے مسکراہٹ دباتے حالہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، ایسے کوئی شہزادہ گلفام نہیں آپ، وہ تو میں اس کے فرنٹ کیمرے کا رزلٹ چیک کری تھی، جتنا وہ خود کو چھپانے کی کوشش کرتی اتنی آیا ہوئے تھی۔ یعنی مجھ سے زیادہ حسین منظر آپ کو نظر نہیں آیا جس کو آپ کیپچر کرتی ہیں؟ زامن کی باتیں اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ آپ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے؟ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ زامن کو جھٹکے دینے کی ہمت اس کی جیدار منقوہ ہی کر سکتی تھی۔ اسے ایک دم اس کے پاؤں کو ایک جھٹکا دی، اس سے پہلے کہ حالہ کی چیخ بلند ہوتی۔ زامن نے ہاتھ پھرتی سے اس کے منہ پر جمایا۔ حالہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا، نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں، کہ حالہ کی پلکیں لرزی اور اس سے نظر جھکا لی۔ آئی ایم سوری۔ زامن کی سرگوشی نما آواز نے اس کا دل دھڑکا دیا تھا۔ زامن نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور نہ جانے کیا ہو کہ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کیمرہ نکالا، ایک بازو حالہ کے گرد پھیلایا۔ حالہ نے حیرت سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ زامن نے دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑ کر اس کا فرنٹ کیمرہ آن کیا اور بولا، ایسے لیتے پکچر؟ اسے حالہ کی حیرت زدہ نظروں میں دیکھ کر مسکرایا، اس کو ماتھے پر بوسہ دی اور ساتھ ہی کلک کا بٹن دبایا۔ اس سے پہلے کہ رات کا سحر اس ہفتے لپیٹ میں لیتا، پیچھے ہوتے زامن نے خود کو سنبھالا۔ میں آپ کے لیے پین کلر اور دودھ لاتا ہوں، کہتے ساتھ موبائل اس کے پاس رکھو باہر نکل چکا تھا۔ حالت سے دھڑکنیں قابو کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے پین کلر اور دودھ دے کر اپنے کمرے میں سونے کی تاکید کر کے دوسرے کمرے میں سونے چلا گیا تھا۔ اس کے پلوں پر لیٹے اس کے کمفرٹر کو خود پر لے کر اس کی خوشبو محسوس کرنا، یہ سب اتنے خوشگوار احساسات ہیں کہ اسے کس وقت نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا وہ نہیں جانتی تھی۔ جبکہ دوسری جانب ظالم کو تو لگا تھا آج کی رات اسے نیند ہی نہیں آنی۔ بہت مشکل سے اس نے کچھ دیر کے سونے کی کوشش کی۔ 8:15 بجے زامن کی آنکھ کھلی، 10 بجے کی اس کی فلائٹ تھی۔ جلدی سے اٹھا، فریش ہو کر کچن میں آئی۔ یہ حالہ کے ان کے فلیٹ میں آنے کے بعد پہلی صبح تھی۔ وہ خود ناشتہ بنا تھا، جلدی جلدی اسے اپنے لیے اور حالہ کے ناشتہ بنایا۔ اپنی رات بے اختیار پہ خود بھی حیران تھا کہ یہ کیسا رشتہ تھا۔ جو لڑکیوں سے الرجک تھا، اب ایک لڑکی کے آگے اپنے دل کو جھکنے سے روک نہیں پایا تھا۔ ناشتہ بنا کر اپنے روم میں گیا۔ حالہ مزے سے سو رہی تھی۔ اسے سوتے دیکھ کر بے اختیار ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی، بہت آہستہ سے اس کے قریب گیا۔ اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو لیو ناؤ۔ وہی احساس اور بے اختیاری جو رات سے اسے اپنے لپیٹ میں لی تھی، وہ اسے سوئے وجود کی طرف کھینچ کر کچھ گستاخیاں کرنے پر مجبور کری تھی۔ اس نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے موبائل نکالا، اس خوابیدہ وجود کی کچھ یادیں اپنے موبائل میں محفوظ کی اور پھر جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ گیٹ اپ مائی لیڈی، بہت آہستہ سے کہہ کر اس کو کندھے سے لایا۔ جیسے ہی وہ آنکھیں کھولی وہ پیچھے ہوا۔ اٹھ جاؤ یار، میری 10 بجے فلائٹ ہے۔ حالہ جھجکتی اٹھ کر بیٹھی۔ کین آئی سی یو فار یور فوڈ؟ زامن نے کمفرٹر ہٹانے سے پہلے اسے اجازت دی۔ حالہ نے خود ہی پاؤں باہر نکالا۔ زامن نے اچھے سے چیک کیا، بس سویلنگ رہ گئی تھی۔ آپ پہلے فریش ہو کر بریک فاسٹ کر لو، پھر جانے سے پہلے میں مساج کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی اسے ایک لمحے کا بھی سوچنے کا موقع دیا بغیر زامن نے جھک کر اسے بازو میں اٹھایا اور واش روم کی طرف بیٹھ چکا تھا۔ حالت تو نہ صرف ششدر رہ گئی بلکہ اس کی قربت سے اس کی کیا حالت ہوئی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ میں چل لیتی، اس کی گردن کے گرد بازو باندھے اس کی شرٹ کے بٹنز کو دیکھتے جس گھبراہٹ خفت سے بولی، یہ وہی جانتی تھی۔ زامن کے ہونٹوں پر اس کی یہ مسکراہٹ حرکت لے آئی تھی۔ میرے پاس یہ چند منٹس ہیں آپ کی تیمارداری کے لیے، پھر پتہ نہیں ہم کب ملتے بھی ہیں یا نہیں۔ اسے واش روم کے دروازے پر اتارنے اس نے اپنی جان لیوا مسکراہٹ میں سے جکڑا۔ دروازے کی چوکھٹ پر رکھا حالہ کا ہاتھ لرزا۔ ابھی بھی ان نے محبت کرنے سیکھا تھا، ابھی تو اس رشتے کی ڈور کے کنارے پر وہ کھڑے تھے۔
ابھی سے جدائی کا خوف حالہ خاموشی سے لنگڑاتی ہوئی اندر بڑھ چکی تھی. منہ ہاتھ دھو کر جیسے ہی باہر آئی زامن نے دوبارہ اسے اٹھا بیڈ پر بٹھا کر ناشتہ رکھا, ساتھ خود بھی تیار ہونے لگا. حالہ اداسی سے اس مکمل ماحول کو دیکھ رہی تھی. کتنا خوبصورت احساس تھا کہ زامن کے روم میں پورے استحقاق کے ساتھ اسے اپنے آس پاس چلتا دیکھ رہی تھی. شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کرتے زامن نے شرارتی مسکراہٹ سے اسے یکٹک خود کو دیکھتے دیکھا. مسز, ناشتہ بھی کیا میرے ہاتھوں سے کرنا ہے؟ آئی کین سی یو ان دا میرر. مجھے مسٹ اپنے مشن کے لیے نکلنا ہے. سو میں ابھی جب تک یہاں ہوں مجھے ایسے دیکھنے سے پرہیز کریے, یہ نہ کہ اپنے مشن پر جانے کا ارادہ کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ڈیڈی اور سر کو کال کر یہ کہنا پڑے کہ آپ کی چاہیے تھی کہ رخصتی آج سے اس روم میں ہوگی. زامن کے اتنے بولڈ انداز میں اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے. زامن مسلسل اپنی نظر کا فوکس اس پر رکھے ہوئے تھا. ریڈی ہو کر اس کے ساتھ سامنے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا. اب آپ بھی مجھے دیکھنا بند کریں, نہیں تو یہ نہ ہو کہ اویس انکل کو میں کال کر کے کہوں کہ آپ کو معصوم سیکرٹ ایجنٹ آپ کی شریف سی بیٹی کو تنہا سمجھ کر لائن مارا ہے. کمر زامن کے بیڈ سے ٹکائے نیچے دیکھتے ہوئے بڑی ادا سے بولی تھی. اس لیے میں نے ان دونوں میں سے کسی کا نمبر اس پہ سیو ہی نہیں کیا. اسے حالانکہ چڑھاتے ہوئے کہکا لگایا, یہ فاؤل ہے, ان کے بھی نمبر ایڈ کریں. سوری ڈیئر, اس سے مزید چڑھاتے گھڑی دے کے اس لیے میں فلیٹ کا مین ڈور کھولنے کی آواز آئی. کچھ دیر بعد سمیہ اندر آئی, مگر حالہ اور زامن کے بیڈ روم میں دیکھ کر حیرت سے اس کو منہ کھل گیا. منہ بند کر لو آپ. حالانکہ پاؤں میں موچ آ گئی تھی. دھیان رکھنا, اس ٹیوب کو مساج کر دینا, کوئی گڑبڑ لگے تو مجھے فوراً انفارم کر دینا, میں اب نکلوں. سمیہ کو ہدایت دیتا ہوا اپنا بیگ اٹھا کر حالہ کی جانب بڑھا, اس کی جانب ہاتھ بڑھایا. حالہ نے ایسا کسی تھاما. زامن نے ہلکا سے دباتے چھوڑا. خداحافظ کہا اور نکل چکا, جبکہ سمیہ پریشان سے اس کے پاؤں کو جائزہ لے رہی تھی. رات میں دونوں زامن رسوان کے روم میں سونے کے لیٹی تھی. سمیہ کو بہت خوشی ہوئی تھی ان کے خوشگوار تعلقات کا سن کر. سمیہ سوچ چکی تھی, جبکہ حالہ کو کل رات کے ایک منظر یاد تھا. اس نے موبائل اٹھائے اور وہی پکچرز نکالی جس میں زامن اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا. نہ جانے صبح سے اب تک وہ کتنی مرتبہ یہ تصویر دیکھ چکی تھی, مگر دل ہی نہیں بھر رہا تھا. ابھی وہ زامن کے خیالوں میں کوئی تھی کہ واٹس ایپ پر کھڑوس ایجنٹ کا میسج آیا جس میں کسی سانگ کے اٹیچمنٹ تھی. حالہ نے سمیہ کے پاس پڑی ہینڈ فری اپنے موبائل میں لگائی. فلپ لارے کی آوازیں سحر سے کھینچا. فاسٹر دین اے شوٹنگ اسٹار, بیبی یو اسٹول مائی ہارٹ, آئی نیور وانٹ اٹ بیک, آئی نیور تھاٹ اٹ وڈ بی لائک دس, بلیونگ ان اس can feel so dangerous. When you are lost in love, you never want to find your way out. When you are the lost in war. You never want to be found. I feel so strange because of you. I have every to lose. I wouldn't have in any other way. If this turns out to be a dream, please don't wake me. I don't want to leave this place. What a lovely mystery. All the ways two hearts can meet. We were made to collide. You and I are lost. Baby, we are lost. What a lovely mystery. Come and get lost with me. What a lovely mystery. Come and get lost with me. Get lost with me. Get lost with me. گانا سننے کے دوران ایک پکچر میسج آیا جس میں حالہ کے سوتے ہوئے کی پکچر تھی. اس پر زامن نے کیپشن لکھی تھی, مائی سلیپنگ بیوٹی کوئین. اس نے حیرت سے وہ تصویر دیکھ کے زامن کو میسج کیا, یہ آپ نے کب لی؟ مجھے چور کہا تھا, اور اب یہ کیا ہے؟ ساتھ ایک غصے والے ایموجی بھیجا. زامن کا لافنگ ایموجی آیا. جب میری من کو ہو کر آپ پر میرے رنگ چڑھ سکتا ہے اور آپ رات کی تاریکی میں رسک لے کر میری تصویر لے سکتی ہے, تو ایک چور کا شوہر ہو کر میں دن کے جال میں یہ چوری کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کہاں سے چور ہوں؟ اسے حیرت والے ایموجی میسج کے ساتھ سینڈ کیا. آپ نے نہ صرف میری تصویر لی بلکہ بیبی یو اسٹول مائی ہارٹ چوری سے. اس کے ساتھ پر اسے اپنے گال دیکھتے ہوئے محسوس ہوئے. کین آئی کال یو؟ اس کے جان لیوا انداز حالانکہ اس کے عشق میں مبتلا کر رہے تھے. نو, یو آر میکنگ می نروس. حالانکہ اتنے کیوٹ انداز پر زامن بے ساختہ مسکرایا. آر یو بلشنگ؟ وانٹ سی یو مسز, ڈونٹ وانٹ مس دس چانس. زامن کے میسج کے ساتھ ڈھیر سارے کسنگ اور ہارٹس والے ایموجی ہے. حالہ نے مسکراتے آنکھیں بند کی. اس کی زندگی میں پہلا رشتہ تھا جس کی محبت کو پورے مان کے ساتھ محسوس کرتی ہے, اور یہ رشتہ اس کے لیے بہت قیمتی تھا. اچانک آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہوئے. اس کی محروم زندگی میں اللہ نے اچانک زامن کی محبت دے کر جیسے محرومیاں ختم کر دی ہوں. مسز, کچھ دیر تک جب حالہ کا میسج نہیں آیا تو زامن تشویش سے میسج کیا. حالہ نے اپنے آنسو صاف کر کے جواب ٹائپ کیا. میں نے سمیع صاحب کے باس کا نمبر لے لیا, ابھی ان کو کال کر کے بتاتی ہوں کہ آپ کو سعادت مند افسر اپنے مشن کی فکر چھوڑ کر رات کے وقت ایک خوبصورت لڑکی کو تنگ کر رہے ہیں. اس کے رپلائی پر وہ بمشکل اپنا کہکا روک پایا. اللہ نے واقعی میاں بیوی کا رشتہ کتنا خوبصورت بنایا کہ سارے دن کی تھکن اور اسٹریس ہے جب آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو اس کی ساری سب تھکن اپنی محبت میں سمیٹ لیتی ہے. آج کا اتنا ٹف دن گزار کر اس وقت جب دور بیٹھی حالہ نے جیسے اس کی ساری تھکن اپنی باتوں سے سمیٹ لی تھی. وہ خوبصورت لڑکی میری بیوی ہوتی ہے, تو سر کو میرے اس وقت آپ کو تنگ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تصحیح کر لے, بیوی نہیں منقوہا. حالہ نے اسے جتاتے پھر سے چڑھایا. ہنی, انشاءاللہ واپس آ کر سب سے پہلے رخصتی کروانی ہے تاکہ پھر ہمارے درمیان دن اور رات کی کوئی قید نہ آ سکے. ناؤ ہیو سویٹ ڈریمز.
آف یور کھڑوز ایجنٹ. آخری جملہ پڑھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی. نہ جانے سے پہلے کب زامن نے اس کا سیل چیک کر لیا. سیکرٹ ایجنٹ کی بیوی نے خطرے سے خالی کچھ چھپا نہیں رہتا. اس خفہ سے مسکراتے ہوئے سوچا اور زامن کو گڈ نائٹ کہہ کر سونے کے لیے چلی گئی تھی. بہت دنوں سے نہ تو زامن کا کوئی فون آیا تھا نہ ہی میسج. صرف اسفن نے میسج کر کے اتنا بتا دیا تھا کہ کچھ دہشت گردوں کے ایریاز کو ٹریس آؤٹ کر لیا. سو انہیں پر آج کل وہ تیز سے کام کرے. زامن تو اپنے کام کا سلسلے میں اتنا جنونی ہو جاتا تھا کہ اسے اپنی بھی ہوش نہیں ہوتی تھی. زامن کے بارے میں مختلف باتیں سے سمیہ سے پتہ چلتی تھی، جیسے کہ اس کی فیملی میں اس کے ڈیڈی کے علاوہ ممی تھی، ایک بھائی اور ایک چھوٹی بہن. بھائی پڑھائی کے سلسلے باہر ہوتا ہے جبکہ بہن ڈاکٹر بن رہی ہے. آسم ملک جو کہ اب اس کے سسر تھے روزانہ سے کال کرتے ہیں. اس کے علاوہ زامن کی مدر اور بہن سے بھی اس کی بات چیت ہوتی رہتی. وہ تو اسے ملنے کو بے چین تھی. یار اتنے دنوں سے تم یہاں بندو، آج میں تمہیں باہر لے کر چلتی ہوں. سمیہ اور وہ شام میں چائے پی رہی تھی. نہ جانے سمیہ کیا سوچو سے جھٹ پٹ باہر جانے کا پلان بنا لیا. نہیں یار میں کیسے نکل سکتی ہوں ایسے ڈیئر کہ میرے پاس جراب اور نقاب تو نہ ہے تو تم وہ کیری کرو گی. اس کے علاوہ اسفن کے کچھ خاص بندے ان کو میں کال کر کے کہتی ہوں کہ وہ ہمیں فالو کریں گے. اور یہ بندہ موزر سے لے کر گرینیڈ سب چلا لیتی ہے. میں ویسے آنٹی میں ہوں مگر ٹریننگ میں نے سب لی ہے اور کچھ مشنز میں تمہارے میاں کو اسسٹ بھی کر چکی ہوں. حالت تو حیرت سے منہ کھولے اس دھان پاس سے سمیہ کو دیکھ رہی تھی. چلو اب حیران بعد میں ہونا، پہلے تیار ہو جاؤ. اسے حالت کو اٹھاتے ہوئے خود کسی کو کال کرنے چل پڑی تھی. اور دونوں نقاب اور حجاب پہنے ہوئے حالت تو اتنے دیر بعد باہر کی دنیا دیکھ رہی تھی. حالانکہ وہ نقاب میں تھی پھر بھی پریشان ہو چکی تھی. کسی مشہور بتوں کے آگے سمیہ نے گاڑی روکی. اندر جا کر حالت کے لیے کپڑے سلیکٹ کرنے لگی. تم میری کیوں لے رہی ہو؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ جو ایک ادھر تمہارا شوہر ہوتا ہے نا تو مجھے تمہاری شاپنگ کی جانے سے پہلے پیسے دیے تھے. تمہارے اتنے امیر شوہر کے ہوتے ہوئے میرا تم پر اپنے پیسے خرچ ظاہر کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. سمیہ کے اس انداز پر ہنسنے کے علاوہ نہ جانے کہاں سے ڈھیروں آنسو بھی اس کی آنکھوں میں آ چکے تھے. یہ احساس اس کے لیے کتنا خوشکن تھا کہ اس کا کوئی رشتہ اب ایسا ہے جو اس کی فکر کرنے والا ہے، اس کی ضرورتوں کو سوچنے والا ہے. اب اسے پیسہ کمانے کی فکر میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے در در کی ٹھوکریں کھانا نہیں پڑیں گی. جس وقت ان کا پروگرام بنا حالت اتنی جلدی میں نکلی کہ اسے اپنا موبائل رکھنا یاد نہیں رہا. بہت دنوں کے بعد زامن آج شام تھوڑا فری تھا. سب سے پہلا خیال اسے حالہ کو کال کرنے کا آیا. ایک دو مرتبہ جب اس نے کال کی اور حالہ نہیں اٹھائی تو اس کی پریشانی بڑھنا شروع ہو گئی تھی. اب تو اس کے ساتھ دل کا رشتہ جڑ چکا تھا تو پریشانی کیوں نہ ہوتی. اب اس نے سمیہ کو کال کی. وہ دونوں شاپنگ کر کے اب واپسی اس کے راستے پر تھے. اسفن کے دو خاص بندے سول ڈریس میں سارا ٹائم ان کے ساتھ رہے تھے. لو جی آ گیا تمہارے میاں کا فون، اب میری شامت آ جانی. تمہارا موبائل کہاں ہے؟ سمیہ نے اسے بتاتے ہوئے موبائل کو پوچھا. وہ تو لاؤنج میں پڑا رہ گیا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا اٹھانا. بس ہو گئی اب ہماری آؤٹنگ پوری. زامن سے ملنے والی متوقع ڈاؤٹ کا سوچے اسے موبائل پر زامن کی کال کو یس کیا. کہاں ہو تم اور یہ حالہ کہاں ہے؟ فون کیوں اٹینڈ نہیں کر رہی؟ زامن کی پریشان آواز آئی. وہ ایسا کہ میں حالہ کو تھوڑی دیر آؤٹنگ کے لیے لے کر آئی تھی. سمیہ نے ہمت کر کے سچ بتایا. ہیو یو گون میڈ؟ زامن اس کی بات پر دھڑا. یار اسے پوری طرح نقاب بھی لے کر آئی ہوں، ڈونٹ وری. اسفن کے دو بندے بھی ہمیں فالو کر رہے ہیں تو تمہیں اتنی اور حالہ کو کیا مصیبت تھی پروٹوکول کے ساتھ باہر نکلنے کا رسک لینے کی؟ اسی لیے کیا میں اسے تمہارے پاس چھوڑ کر گیا تھا؟ زامن نے اچھی طرح اس کی کلاس دی. توبہ زامن، تم تو پکے عاشق بن گئے ہو. وہ بیچاری آخر اس چار دیواری میں رہ کر تنگ پڑ گئی ہے. انسان ہے وہ بھی. وہ چار دیواری اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور خبردار جو دوبارہ یہ بیوقوفی کے گھر پہنچ کر میری حالت سے اسکائپ پر بات کرواؤ. یس باس. اس نے شکر کرتے فون بند کیا. لو جی میں تو ڈانٹ سن لی، اب تم بھی تیار ہو جاؤ. اس نے حالہ کو ڈرایا. فلیٹ پر پہنچے ساتھ ہی سمیہ نے اسکائپ پر زامن کو ویڈیو کال میں لائی. وہ دونوں زامن کے روم میں ہی بیڈ پر بیٹھی تھی. کال پک ہوتے ہی زامن کا چہرہ نظر آتے ہی حالہ کو لگا کہ ہر منظر روشن ہو گیا. ہلکی سی شیپ میں بلیک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں اپنے کیجول حلیے میں بھی حالہ کو بے ہیڈ ڈیشنگ لگ رہا تھا. حالہ کہاں ہے؟ سمیہ کا چہرہ اسکرین پر ابھرتے ہی اسے پوچھا. اوف زامن کتنے بے مروت ہو. بیوی کی بڑی صحیح کہتے ہیں، بھابھی آتے ہی بھائی بہنوں سے بدل جاتے ہیں. سمیہ کے دھائی دینے پر حالہ اور زامن دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری. بکوت نہیں کرو، حالہ کو بلاؤ. آئی وانٹ ٹو سی ہر. زامن نے اپنا لہجہ غصیلا بناتے ہوئے کہا. مجھے کیا انعام ملے گا تمہاری بیوی کی منہ دکھائی کا؟ سمیہ اسے تنگ کرنے پر بزید تھی. اسفن اسے فون کر کے کسی کام پر لگا. اسے زچ ہو کر ساتھ بیٹھے اسفن کو کہا. زامن تم کتنے کیوٹ لگ رہے ہو اس عاشقوں والے گیٹ اپ میں. سمیہ کو آج پہلی مرتبہ اس کا ریکارڈ لگانے کا موقع ملا تھا. کیسے مس کرتی. ابھی وہ ہنس ہنس کے بےحال ہوتی کہ اسفن کی موبائل پر کال آ گئی. کاش تم اتنی ساتھ بندی کا مظاہرہ میرے لیے بھی کیا کرو. اسے فون کہاں سے لگاتی اسفن کو لتاڑا اٹھ کر باہر چلی گئی. حالہ وہ جو سمیہ کو جاتا دیکھ رہی تھی زامن کی آواز پر لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف دیکھا جہاں ابھی ابھی حالہ منظر سے آؤٹ تھی. اس نے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب کیا. السلام علیکم. حالہ کی تصویر آتی اسفن اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکا. اسکائی بلو پرنٹڈ شرٹ اور دوپٹہ کندھے پر لیا آدھے کھلے بال بند بالوں میں وہ سیدھا زامن کے دل میں اتاری تھی. زامن وہ اس کی نظر سے کنفیوز ہو تھی. آپ ٹھیک ہو نا؟ حالہ اس کی اتنی فکر اور محبت پر یکدم رو پڑی. واٹ ہیپن یار؟ ٹھیک ہو نا؟ پلیز حالہ مجھے پریشان نہیں کرو. اس کے رونے سے تڑپ اٹھا تھا. میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے بد وقت نظریں جھکا کر کہا. اور زامن کی نظر اس کے علاوہ کہیں اور دیکھنے سے انکاری تھی. ٹھیک ہوں تو روئی کیوں؟ زامن کی نظر ابھی تک اس کی بھیگی پلکوں پر اٹکی ہوئی تھی. حالہ نے نفی میں سر ہلاتے جواب دیا. ایک مرتبہ پھر آنسو کو گولا اس کے حلق میں اٹکا. اس کے اپنی طرف نہ دیکھنا سنجیدہ چہرے نے اس کے حالہ ایسے پریشان کرو گی تو کیا میں ابھی فلائٹ پکڑ کے آ جاؤں؟ پریشانی بڑھاؤ. کچھ نہیں، بس ویسے ہی. اس نے بمشکل آنسو کو پیچھے دھکیل کر یہ الفاظ ادا کیے. آر یو شیور؟ زامن نے بے یقین سے پوچھا. اس نے اس بات میں سر ہلایا.
اوکے دین لک ایٹ دا اسکرین. زامن نے اسے اپنی پکچر کی طرف دیکھنے کو کہا. حالا نے بمشکل اسکرین پر نظر ڈالی جہاں اس کی جگر جگر کرتی نظریں اسی کو دیکھ رہی تھی. زامن نے کچھ ٹائپ کر کے اسے اسکائپ پر میسج کیا. حالا نے جیسے ہی میسج اوپن کیا تو کس والا ایموجی دیکھ کر بلش کر گئی. زامن دائیں ہاتھ کی مٹھی ہونٹوں پر رکھے مسکراتی نظر سے اس کے ایکسپریشنز دیکھ رہا تھا. آئی وش آئی کوڈ بی دیئر. اسے بلش کرتے دیکھ کر زامن نے جذبہ سے چور آواز میں کہا. میں کال کاٹ رہی ہوں, آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں. حالا نے خفگی سے اسے دیکھتے کہا. زامن نے اس کی بات پر کہہ کر لگایا. یہ تو الزام ہے, میں تو اتنی دور بیٹھا ہوں. زامن نے شرارتی نظر سے اسے دیکھا. اس کی بات کا مفہوم سمجھتی ہے حالا نے اس سے غصے سے گھورا اور ساتھ ہی کال کاٹ دی. سیکنڈ بعد ہی اس کو موبائل کے بجنے کی آواز لاؤنج سے آئی. حالا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال پک کی. ہیلو. اس کی خفگی بھری آواز فون پر ابھی تو زامن کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. کل جب آپ کے پاس ہوں گا تو پھر کہاں چھپیں گی؟ ریئلی؟ زامن کی بات سمجھتے وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے بولی. جی, کل میں اور اسفن رات کو واپس آ رہے ہیں. گریٹ. حالا زامن کے پکارنے سے اس کا دل دھڑکایا. آپ روئی کیوں تھی؟ اس کے آنسو نے ابھی تک اسے پریشان کیا تھا. کیسے بتا دی کہ اپنی محروم زندگی میں زامن کی محبت اس کے لیے بہت قیمتی ہے. پھر سے آنسو اس کی آنکھوں میں سمٹے. آئی ایم مسنگ یو. اس کی بھیگی آواز کے ساتھ اس مختصر سے اظہار کو زامن نے پوری شدت سے محسوس کیا. مسنگ یو ٹو سویٹ ہارٹ. ڈونٹ وری, آئی ول بی دیئر ٹمارو. جسٹ ون نائٹ از لیفٹ. زامن کی محبت کو اس کے سنبھالنا مشکل ہو گیا. خدا حافظ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. مگر کبھی کبھی قسمت ویسا نہیں کرتی جیسا ہم سوچتے ہیں. اگلے دن وہ دونوں کچن میں مختلف ڈشز بنائی تھی زامن اور اسفن کے لیے, جن نے رات میں آنا تھا. سمیہ, ایگزیکٹ ٹائم کیا بتایا تھا؟ اسفن بھائی نے پوچھنے کا. یار 10 بجے کا کہا تھا. سمیہ نے مصروف سے انداز میں چکن کڑھائی بناتے ہوئے کہا. حالا نے لاؤنج میں لگی گھڑی دیکھی جس پر ابھی فقط 5 بجے ہوئے تھے. اوف, ابھی 5 گھنٹے بعد میں آپ کو دیکھ پاؤں گی. یہ سوچتے وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ 5 سیکنڈ بعد وہ اتنی تکلیف دہ خبر سنے گی. سمیہ کے موبائل پر کال آئی. اس نے ایک ہاتھ سے ہنڈیا میں چمچ چلاتے دوسرے ہاتھ سے کال پک کی. ہیلو. اس کے ہیلو کہتے ہی وہ جو خبر سنائے گی اس نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی. کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ منہ توڑ دوں گی میں تمہارا. غصے اور تکلیف کے ملے جلے احساسات سمیت وہ چلا اٹھی. حالا جو کہ فریج میں دودھ رکھ رہی تھی, سمیہ کی غصیلی آواز سن کر وہی سن ہو گئی. کب ہوا یہ؟ کہاں ہے وہ دونوں؟ اوکے میں آ رہی ہوں. سمیہ کی بھیگی آواز سے جو اسے جو کچھ باور کروایا تھا وہ سننا نہیں چاہتی تھی. سمیہ فون بند کر کے اس کی طرف پلٹی جو فریج کے ساتھ شاٹ کھڑی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی. سمیہ اس کی جانب بڑھی. پلیز سمیہ. زامن کے بارے میں کوئی نفی مسائل لاتے اسے سمیہ کے آنسو سے تر چہرے کو خوف سے دیکھتے ہوئے کہا اور دونوں ہاتھوں پہ چہرے لیے وہیں بیٹھتی چلی گئی. وہ سوچنے بھی نہیں چاہتی تھی کہ جو ہو گیا تھا. حالا وہ دونوں ICU میں, ان کی گاڑی پر آج کسی نے فائرنگ کی تھی. اسلام آباد شفٹ کیا انہیں. میں ارجنٹ ٹکٹس کروا رہی ہوں, ہم ابھی نکل رہے ہیں. اس وقت انہیں ہماری دعا کی ضرورت ہے, آنسو کی نہیں. اٹھو اپنی چیزیں پیک کرو. سمیہ نے خود کو کمپوز کر کے اسے تسلی دی. ساتھ ہی کسی کو 2 پلین کی ٹکٹس کا کام. اگلے 2-2.5 گھنٹے بعد وہ PDCMH میں تھی جہاں ان دونوں کی فیملیز موجود تھیں. حالا نے کہا بھی تھی. سمیہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی. حالا سوائے عاصم ملک اور کسی کو بائی فیس نہیں جانتی تھی. وہ سیدھا ان کے پاس گئی. انہوں نے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا. کتنی محبت سے انہوں نے اسے زامن کے نکاح میں دیا تھا. کل ہی ابھی زامن نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ لاہور جاتے وہ جلد حالا کی رخصتی کروائیں. حالا کے لیے اس کے لہجے میں چھپی محبت کو سن کر کتنے خوش ہوئے تھے, اور آج کتنی خواہش تھی میری کہ میں جلد از جلد تم سے ملوں. مگر کیا پتا تھا کہ ایسے حالات میں ملنا پڑے گا. حالا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زامن کی ممی نے اس کا رخ اپنی طرف کر کے اسے اپنے ساتھ لگایا. زامن کی بہن بھی اس کے گلے لگ کر بے اختیار رو پڑی تھی, اور حالا وہ تو ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی. پھر وہ اسفن کے گھر والے سے ملی. زامن کے سر پر چوٹیں آئی تھی جس کی وجہ سے کچھ بھی کہنا قابل از وقت ہے. ہم اپنی پوری کوشش کریں دونوں کو بچانے کی, لیکن بہرحال اصل بچانے والی ذات وہی ہے. آپ لوگ بس دعا کریں, اللہ کرم کرے گا. ڈاکٹرز آ کر اپنے پروفیشنل انداز میں تسلی دے گئے تھے, مگر یہ وہ 2 فیملیز جانتی تھی کہ ان پر کیا گزر رہی ہے. حالانکہ تو آنسو نہیں رک رہے تھے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قیمتی رشتہ دے کر آج سولی پر چڑھا دیا تھا. اے اللہ, آپ تو جانتے ہیں نا کہ میرے پاس اس ایک رشتے کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں. اپنے حبیب کے صدقے میرے لیے اسے نئی زندگی دے دے. مجھے تو محبت کے معنی اب پتہ چلے تھے, میں نے تو ابھی اسے محسوس بھی نہیں کیا تھا. آپ نے زندگی کے ہر قدم پر مجھے تکلیف دہ حالات سے بچایا. اللہ آج بھی مجھے میرے اس بہت اپنے کے بچھڑنے کے دکھ سے بچا لے. یہ تکلیف میرے بس سے باہر ہو رہی. پلیز اللہ جی. ساری رات سب کی آنکھوں میں کٹی اور صبح کی روشنی ان کے لیے ایک نئی زندگی لے کر آئی تھی جب ڈاکٹر نے بتایا کہ دونوں خطرے سے باہر ہیں. کچھ گھنٹوں بعد انہیں رومز میں شفٹ کر دیا گیا تھا. حالا پہلے اسفن کو دیکھنے گئی. بالکل بھائیوں کی طرح ہر لمحہ اس نے حالا کا خیال رکھا تھا. اسفن اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا. اب وہ ہوش میں تھے, لیکن ڈاکٹرز نے زیادہ بات چیت سے منع کیا تھا. اسفن سے مل کر دھڑکتے دل کے ساتھ زامن کے روم کی طرف بڑھی. دروازہ کھول کر جیسے وہ اندر داخل ہوئی, سیدھی نظر آنکھیں بند کیے زامن پر پڑی جس کے سر پر پٹیاں لگی ہوئی تھیں. وہاں پہلے سے ہی زامن کی ممی اور بہنیں تھیں. آؤ نہ حالا, اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر زامن کی ممی نے کہا. حالا کا نام سنتے ہی زامن نے آنکھیں کھول کر گردن گھما کر اسے دیکھا. حیرت, خوشی, محبت, نہ جانے کون کون سے جذبے حالا کو اس کی آنکھوں میں نظر آئے. وہ آہستہ سے چلتی اس کی ممی کی چیئر کے پاس کھڑی ہوئی جو زامن کے بیڈ کے قریب رکھی ہوئی تھی. رمشا, آؤ ذرا اسفن کو دیکھا ہے. اس کی ممی نے ان دونوں کے اکیلے میں مولنے کا موقع دیا اور روم سے باہر چلی گئی. حالا نظر جھکائی ہوئی تھی جبکہ زامن کی نظر اسی پر تھی جو ابھی بھی نقاب میں تھی. حالا, زامن نے اسے پکارا. اس نے چونک کے زامن کو ایسے دیکھا جیسے ابھی تک اس کے زندہ سلامت ہونے کا یقین ہی نہ ہو رہا ہو. زامن نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. آہستہ سے چلتی اس کے بیڈ پر ٹک گئی تھی. آئی وانٹ ٹو سی یو.
ضامن کی بات سمجھتے اس نے آہستہ سے نقاب ہٹایا. نظریں اس کی جھلکی ہوئی تھی جن میں آہستہ آہستہ آنسو اکٹھے ہوئے تھے اور بے اختیار پلکوں کی بات توڑ کر باہر آ گئے تھے. ہنی ایسے نہیں کریں. ضامن نے اس کے گود میں دھرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بمشکل کہا. حالت تو اس تسلی پر اور بھی بکھر گئی تھی اور بے اختیار اس کے سینے پر سر رکھ کر روتی چلی گئی تھی. ضامن نے آنکھیں بند کر کے اس کے گرد اپنا دایاں بازو پھیلایا. ہنی پلیز اسٹاپ کرائنگ. یور ٹیئرز آر ہرٹنگ می. آئی ایم ناٹ ان دیٹ پوزیشن ٹو وائپ دیم پراپرلی. اس کی کمر سہلاتے وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا. حالہ کو ایک دم اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تو فوراً سیدھی اور ذرا سا رخ موڑ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی. اچانک ضامن نے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑا. حالہ نے اس کی جانب دیکھا تو وہی دل کھینچ لینے والی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی جو حالہ کا دل اتھل پتھل کر دیتی تھی. تھینکس فار دس انکنڈیشنل لو. ضامن اس کا ہاتھ ہونٹوں تک لے جا کر بولا. کوئی ایسے بھی کسی کی جان نکالتا ہے؟ حالہ نے خفگی سے کہا. اس کے پاس سے اٹھ کر بیڈ کے پاس رکھی کرسی کو اس کے بیڈ کے اور پاس کر کے بیٹھ چکی تھی. اور کوئی ایسے بھی اپنی جان کو تنگ کرتا ہے؟ ضامن نے اسی کے انداز میں کہتے اس کی بھیگی پلکوں پر اپنا ہاتھ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا پھیرا. آئی ایم سوری. حالہ نے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے کہا. ان آنسو نے تو مجھے بتایا کہ میرے لیے کوئی بہت فکر مند تھا. اچھا اب آپ زیادہ باتیں نہیں کریں. حالہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا. اگلا پورا ہفتہ ضامن اور اسفا نے ہاسپٹل میں گزارا. پھر انہیں ڈسچارج کر دیا گیا اور دونوں کچھ عرصے ریسٹ کے لیے اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے. حالہ بھی ضامن کے گھر آ چکی تھی. ضامن کی بہن کے گھر اس کا قیام تھا. ایک کنار پر بنا ہوا یہ خوبصورت سا گھر مارگرا ہلز کے سامنے تھا جہاں سے پہاڑوں کا خوبصورت منظر اس گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا تھا. خاص طور پر ضامن کا روم اوپر کی سٹوری پر تھا. اس کے ٹیرس کے بالکل سامنے ہلز نظر آتی تھی. گھر آ کر ضامن کے بہت سے کام ضامن کی ممی نے حالہ کو سونپ دیا. انہیں اپنی ایک کیوٹ سی بہو بہت پسند تھی. اس کے پیرنٹس کے ساتھ جو لگاؤ تھا اس سے حالہ ان کو اور بھی عزیز تھی. ضامن تیزی سے ریکور کر رہا تھا اور اب تو چلنے بھی لگ گیا تھا. میں سوچ رہا ہوں کہ پرسوں سے جوائننگ کر دوں. نیشنل پر سب کے سامنے بیٹھتے ہوئے ضامن نے کہا. ہاں ٹھیک ہے مگر میں چاہ رہا ہوں کہ اب رخصتی کر کے تمہارے ولیمے کا فنکشن اناؤنس کریں. آسان صاحب کے کہنے پر اس کی نظر سامنے بیٹھے حالہ کی طرف اٹھی. اس نے بھی اسی لمحے ضامن کو دیکھا. اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھ کر مسکراہٹ ضامن کے ہونٹوں پر آئی جس کو اس نے جوس کا گلاس پیتے ہوئے چھپایا. ڈیڈی آئی تھنک ولیمہ بھی رہنے دے کیونکہ گیدرنگ میں کوئی بھی پکچر حالہ کی لیک ہو سکتی ہے اور ابھی کوئی رسک لینا ٹھیک نہیں. ضامن کی بات ان کے دل کو لگی تھی. چلو تم لاہور سے چھٹیاں لے کر نیکسٹ ویک تک آ جاؤ تو گھر میں کوئی چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر کر لیں گے. حالہ یہی رہے گی. ٹھیک ہے آپ ارلی مارننگ کی میری فلائٹ بک کروا دیں. رات میں ضامن کی ممی نے اسے ضامن کی پیکنگ کرنے کے لیے کہا. ضامن کہیں بار گیا ہوا تھا. حالہ نے شکر کرتے جلدی سے جا کر اس کی پیکنگ شروع کر دی. ابھی وہ واش روم سے اس کی شیونگ کٹ لینے ہی گئی تھی کہ اس کے روم کا ڈور کھلنے کی آواز آئی. اب حالہ پریشان تھی کہ اندر ہی رہے یا باہر جائے. ضامن جیسے ہی اندر آئے تو سامنے بیٹھ پر اپنا بیگ دیکھ کر یہی سمجھا کہ ممی اس کی چیزیں رکھ رہی ہیں. ممی میری وہ بلیک شرٹ ضرور رکھیے گا. واش روم کا کھلا دروازہ سمجھ کر یہی سمجھا کہ ممی اندر ہے. بیٹھ کے بائیں جانب لگے شیشے میں اپنے بالوں میں برش کرتا جیسے ہی وہ پلٹا حالہ کو اپنی چیزیں رکھتا دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی. او ہو شوہر کی خدمتیں ہو رہی ہیں. صبح سے کہاں چھپی ہوئی تھی آپ؟ رخصتی کی بات اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ پردے اسٹارٹ کر دیں. ضامن نے اس کی جانب آتے ہوئے بولا. آپ چھپ کر کے ابھی باہر چلیں تاکہ سکون سے آپ کی پیکنگ کر دوں. کچھ مس ہو گئے تو بعد میں مجھے مت ڈانٹیے گا. نہ تو آج میں اس روم سے جاؤں گا اور نہ آپ کو جانے دوں گا. ضامن کی بات پر اس کا منہ آنکھیں دونوں کھل گئی تھی. لگتا ہے ابھی تک دماغ سے چوٹ کا اثر نہیں گیا. حالہ نے چڑھ کر اس پر طنز کیا جو بیڈ پر بیگ کے پاس بیٹھا دونوں ہاتھ پیچھے بیڈ پر رکھے اسے شرارتی مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا. میرے خیال ہے میں ممی کو وہیں باقی کی پیکنگ کے لیے بھیج دیتی ہوں. اس نے خفگی سے منہ پھلا کر کمرے سے جانے کے لیے قدم بڑھائے کہ ہاتھ ضامن کی گرفت میں آ گیا تھا. اچھا ہے نا یار اپنی کیوٹی سی بیوی کو تنگ نہ کروں تو کس کو کروں. اس سے کھڑے ہوتے ہوئے حالہ کے گال کو پیار سے کھینچتے ہوئے کہا اور پھر بیڈ کے بالکل سامنے سی ڈی پلیئر کے سامنے جا کر سی ڈیز چیک کرنے لگا. حالہ نے سکھ کا سانس لیا. کچھ دیر بعد ایک سانگ سلیکٹ کر کے اس نے حالہ کو پکارا. ایک وش پوری کر سکتی ہو میری؟ ضامن نے بہت آج سے پوچھا. وہ کیا؟ حالہ نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے پوچھا. وہ یہی سمجھے کہ کافی یا چائے کی فرمائش ہوگی. ضامن نے پلے کا بٹن آن کیا اور حالہ کے پاس آ کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا. میں ہولڈ یور ہینڈ لیڈی. اس کی مسکراہٹ نے حالہ کو مسمرائز کیا. اس نے کچھ کنفیوز ہو کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. ضامن نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں سے کیچر اتارا اور بیڈ پر اچھالا. شولڈر پر رکھا اپنا بایاں ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھا. اس کا ایک ہاتھ اپنے. حالہ حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی. اب اسٹیریو پر نورا جونز کی آواز پڑی. Come away with me in the night, come away with me, and I will write you a song. Come away with me on a bus, come away where they can't tempt us. With their lies, I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee-high. So won't you try to come away with me and we will kiss. On a mountain top, come away with me and I will never stop loving you. And I want to wake up with the rain falling on tin roof. While I'm safe there in your arms, so all I ask is for you to come away with me in the night, come away with me. Let's join my steps. آگے پیچھے اپنے پاؤں کو لے جاتے وہ اسے لائٹ رومانٹک کپل ڈانس کروا رہا تھا. I can't do this ضامن. ہنستے ہوئے حالہ بولی. Why are you doing this? آہستہ آہستہ اس کے ساتھ قدم ملاتے حالہ نے اس کی مسکراتی نظر میں دیکھا. کتنا ڈفرینٹ شخص اللہ نے اسے دیا تھا جو اس کے ہر نئے دن میں اسے سرپرائز کرتا تھا.
یہ میری بچپن کی وش تھی کہ میں اپنی وائف کے ساتھ کپل ڈانس کروں. زامن کے غیر سنجیدہ جواب نے حالہ کو کہکا لگانے پر مجبور کیا تھا. زامن نے محبت پاش نظروں سے اس کے ہنستے چہرے کو دیکھا. پچھلے کچھ دن وہ حالہ کو اپنے لیے اتنا روتا دیکھ چکا تھا کہ اب اس کی ہنستی مسکراتی یاد اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا. بے اختیار زامن نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے نظر بد سے محفوظ رہنے کی دعا کی. I want to make every night and day memorable that we spend together. اس کی گمبھیر جذبے سے چور آواز پر حالہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر خود کو اس کی جذبے لٹاتی نظروں سے چھپایا. زامن اس کی معصوم سے ادا پر اپنی مسکراہٹ روک نہیں پایا تھا. اگلے دن صبح اس کی فلائٹ تھی. سب اسے چھوڑنے جا رہے تھے. حالہ بھی ساتھ ہی نقاب میں. زامن سب سے مل کر جانے لگا تو حالہ آنسو صاف کرنے لگی کہ نہ جانے کیسے حالہ کا نقاب گر گیا. اسے گھبرا کر جلدی سے نقاب اوپر کرنا چاہا. تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور زمان شاہ جس کی نظر غیر اختیاری طور پر حالہ پر پڑی تھی اس کے بغیر نقاب کے چہرے کو ششدر کھڑا دیکھتا رہا. وہ بھی اسی فلائٹ سے لاہور جا رہا تھا. یہ وہی سچو تھا جس نے حالہ کے قاتل ہونے کی خبر اخبار میں چھپائی تھی اور یہ رحمان شاہ کا بیٹا بھی تھا. ڈیڈی آئی ہیو فاؤنڈ دیٹ بچ. زمان شاہ نے اپنے باپ کو میسج ٹائپ کیا. ساتھ ہی باپ کی کال آگئی. اسے ساری تفصیل اسے بتائی. عاصم ملک کو وہ اچھی طرح جانتے تھے مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ سرفراز کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے اور نہ ہی یہ جانتے تھے کہ زامن ان کا بیٹا ہے. اتفاق سے دونوں جہاز میں بزنس کلاس میں تھے. زامن آگے بیٹھے تھے اور زمان شاہ کو پچھلی سیٹس پر جانا تھا. جاتے جاتے اسے بہت طریقے سے زامن کی پکچر اپنے موبائل میں لی اور اپنے کارندوں کو سینڈ کی. I need all the information regarding this guy urgently. اور ساتھ ہی ایک اور بندے کو کال کی جو کہ اسلام آباد میں تھا. اسے عاصم ملک کے گھر کی نگرانی پر لگایا. زامن حالہ کو سوچتے بے حد اداس تھا مگر خوشی بھی تھی کہ اب ان کے ایک ہونے میں صرف ایک ہفتے کی دوری تھی. حالہ کا کل کی ہنسی اور آج کی اداسی ہر روپ اس کے آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا. کانوں میں ہینڈز فری لگائے سے سیٹ کی پوچھ ٹیک لگا دشمن جہاں اسے بے حد یاد آئی تھی. پھر اس نے آگے کھول کر حالہ کے نمبر پر برانڈ رائس کا سانگ شیئر کیا تھا. حالہ نے جیسے واٹس ایپ میسج اوپن کیا زامن کی شیئرنگ ساؤنڈ کو دیکھا. اسے ہینڈ فری بیگ سے نکال کر کانوں میں لگائی. وہ لوگ گھر واپس جاتے سب اپنی جگہ. زامن کے لیے اداس تھے. حالہ کو بہت اچھا لگتا تھا جب زامن اپنی فیلنگس کا اظہار کے لیے حالہ سے سانگ شیئر کرتا تھا. ابھی برانڈ رائس کی آواز اس نے حالہ کا دل کھینچ لیا تھا. Hey baby, when we are together doing things that we love, every time you are near, I feel like I'm in heaven, feeling high. I don't want to let go, girl. I just need you to know, girl. I don't want to run away. Baby, you are the one I need tonight. No promises, baby. Now I need to hold you tight. I just want to die in your arms here tonight. Hey baby, when we are together doing things that we love, every time you are near, I feel like I'm in heaven, feeling high. I don't want to let go, girl. I just need you to know, girl. I don't want to run away. Baby, you are the one I need tonight. No promises, baby. Now I need to hold you tight. I just want to die in your arms. I don't want to run away. I want to stay forever through times and time. No promises. I don't want to run away. I don't want to be alone. No promises, baby. Now I need to hold you tight. Now and forever, my love. No promises. حالہ نے سانگ سنتے زامن کا ایک اور میسج ریسیو کیا. Missing the last night while listening to this song. Missing you too, حبی. حالہ نے بمشکل اپنے آنسو روکتے ہوئے کہا. اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پھر سے تپتی دھوپ پہ کھڑی ہو گئی. زامن کی موجودگی کسی ٹھنڈی شاہوں سے کم نہیں تھی مگر یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ ایک ہفتے کی تو بات ہے پھر کوئی دوری ان کے درمیان نہیں آئے گی. لاہور سے آگے ایک گاؤں میں رحمان شاہ نے اپنا اڈا بنایا ہوا تھا جہاں سب غلط کام وہ کرتا تھا. آج بھی وہی موجود تھا. زمان شاہ سیدھا اس اڈے پر پہنچا جہاں رحمان بے چینی سے اس کا انتظار کرتا. زمان شاہ لاؤنج میں داخل ہوا. باپ سے بغل گیر ہونے کے بعد اس نے ساری تفصیل پھر سے بتائی. یہ بھی کہ اس نے عاصم کے گھر کی نگرانی شروع کروا دی ہے. پھر اسے زامن کی تصویریں بھی انہیں دکھائیں. رحمان شاہ نے اس کے کندھے پر خوش ہو کر تھپکی دی. حالہ کی طرف تو بہت سے بدلے نکلتے تھے. نہ صرف وہ ثبوت جو حالہ کے پاس تھے وہ نکلوانے تھے بلکہ وہ تمام ثبوت بھی ہونے چاہیے تھے جن کا علم صرف حالہ کو تھا کیونکہ سرفراز کی موت کے بعد اس نے بہت کوشش کی کہ اسے وہ ثبوت مل جائیں جو کہ اگر عائشہ کے ہاتھ لگ جائے تو اسے پھانسی کے بھرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا. حالت سے یہ غلطی ہوئی کہ جب رحمان شاہ نے اسے کڈنیپ کیا تو اسے غصے میں کہہ دیا کہ سرفراز کی بیٹی ہے اس کے پاس وہ تمام ثبوت ہے جو پولیس کو دکھا کر انہیں جیل کروائے گی. ان ثبوتوں کا علم صرف تنویر کو تھا. اس نے حالہ کے بڑے ہونے کے بعد اسے بھی بتا دیا تھا مگر یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی بیوقوفی کر جائے گی. اسی لیے اس نے حالہ کو وہاں سے اس رات بھگا دیا تھا اور انہیں ثبوتوں کی وجہ سے رحمان شاہ اس کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا. شام تک زامن کے بارے میں زمان شاہ کو ساری انفارمیشن مل چکی سوائے اس کے کہ حالہ اس کے نکاح میں. زمان اب اس لڑکی پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں. عاصم ملک جن ہے عائشہ کا. رحمان شاہ نے فکر مندی سے کہا. آپ فکر نہ کریں. ایسا جال پھینکوں کہ مچھلی بآسانی سے میرے قابو میں آ جائے گی. اس کا مینی کا وہ بیگ دیں جو اس رات یہیں رہ گیا تھا. اپنی شاطر مسکراہٹ سے اس نے باپ کو تسلی دی. 2 دن بعد زمان شاہ زامن کے آفس میں پہنچ چکا تھا جہاں وہ آرمی کے یونیفارم میں تھا. سر SHO زمان شاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. زامن اس کا نام سن کر ٹھٹکا. اندر بھیج دو. اس نے لمحے کے توقف کے بعد کہا. تھوڑی دیر بعد زمان شاہ اندر داخل ہوا. دونوں نے مسافہ کیا. جی فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کے. زامن نے اسے اپنے پروفیشنل انداز میں. خدمت تو نہیں بس ایک ہماری بہت قیمتی چیز آپ کی تحویل میں وہ چاہیے. زمان شاہ نے اپنی کرخ مسکراہٹ سے زامن سے کہا. زامن یکدم الرٹ ہوا. میں سمجھا نہیں. میری کزن حالہ سے کچھ دن پہلے میں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر آپ کی فیملی کے ساتھ دیکھا تھا.
तो ज़ामिन ने अपनी बेतासर आंखों से उसे देखा। तो ये कि आप इसे हमें वापस कर दें और ये भी कि एक मासूम की जान वो लेकर भागिए। मैं चूँकि एक जिम्मेदार ऑफिसर और मेरे रिश्तेदार को भी सजा देने से गुरेज नहीं करता, और आप कैसे आर्मी ऑफिसर हैं जिसने एक कातल को पनाह दी हुई है। जिम्मेदार जो अपनी कज़न के हाथों पर इज्जत पर अपने माथों से डाकर डलवाए। ज़ामिन के कहने पर उसे कहकर लगाया, वो मेरी मनकुआ है सर, मैं मरकर भी ऐसा नहीं कर सकता। ये क्या बकवास है। ज़मान की बातें उसका दिमाग भग से उड़ा दिया था। बकवास ही सच है। ज़मान की बातों से मिटिया बींची। सबूत? ज़ामिन ने चैलेंजिंग नज़रों से उसे देखा। ज़रूर। खबासे से मुस्कुराते हुए उसने अपनी जेब से एक पेपर निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ज़ामिन ने गुस्से से पेपर उसके हाथ से लिया। उसे पढ़कर उसे लगा उसके ऑफिस की छत उस पर गिर गई हो। इतना बड़ा धोखा। वो निकाहनामा था जिस पर हालांकि कई साइन थे, वो सिग्नेचर्स को कैसे भूल सकता था। उम्मीद करता हूँ जल्दी उसे हमारे हवाले करोगे, नहीं तो बदन निकलवाने के और भी बहुत तरीके हैं मुझ में। ज़मान शाह अपनी जगह से खड़ा होता धमकी देकर उसे हैरान और परेशान छोड़कर चला गया था। ज़मान शाह के चले जाने के बाद ज़ामिन ने अपना निकाहनामा निकाला, गिरने के अंदाज से उस पर बैठा और सर दोनों हाथों में थाम लिया। ये किस्मत ने कैसा मजाक किया था जिसे वो अपना सब कुछ मान बैठा था, वो इस तरह उसके जज्बों का इस्तेसाल करेगी, वो सोच भी नहीं सकता था। उसने फ़ोन उठाकर कोई नंबर मिलाया। इस्लामाबाद की वेरी नेक्स्ट फ्लाइट कब की है? इसमें एक सीट अवेलेबल होगी? नहीं भी है तो किसी तरह अरेंज करवा कर मुझे कॉल करो। 5 मिनट बाद उसके माताहत की कॉल आई। हेलो, ओके 4 बजे ठीक है। उसे घड़ी पर टाइम देखा तो 3 बजे थे। वो अपने ऑफिस में बनी अलमारी की जाने बड़ा, वहाँ से जीन्स और टी शर्ट निकाली। ऑफिस में कुछ कपड़े ज़रूर रखता था, कभी कभार उसे वहीं से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता था। तेज़ी से वॉशरूम की तरफ बढ़ा। शाम 6 बजे का वक्त था। हारिस वक्त घर में अकेली थी। रिमशा और ज़ामिन की मम्मी उसी के लिए शॉपिंग करने गई थी, जबकि आसिम साहब भी किसी दोस्त से मिलने गए थे। लॉन में रखी कुर्सी पर बैठी शाम के मंजर एंजॉय कर रही थी कि मेन गेट से ज़ामिन को आते देखकर वो हैरत और खुशी से एकदम अपनी जगह से उठी। ज़ामिन सीधा उसी की तरफ आया। मम्मी कहाँ हैं? न सलाम दुआ न कोई गर्म जोशी। हले एकदम ठटकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपने बताया नहीं अपने आना का। हले ने खफगी से कहा, जितना पूछा है उतना जवाब दो। ज़ामिन के सख्त लहजे पर हक्का बक्का रह गई थी। मम्मी और रिमशा शॉपिंग कर गई और डैडी भी नहीं है। वो भी अब इन दोनों को मम्मी और डैडी कहती, ताकि ये ताकीद उनने की थी। पानी के गिलास के मेरे रूम में आओ। ज़ामिन गुस्से से उसे हुक्म देता लंबे लंबे ढक भरता अंदर चला गया था। हालात परेशान होती पानी का गिलास का जीना तय करने लगी। उसे तो ज़ामिन का अजनबी लहजा परेशान कर रहा था। नॉक करके कमरे में आई तो नजर सामने बेड पर टांगे लटका कर बैठे ज़ामिन पर पड़ी। डरते हुए उसके पास पानी का गिलास है जिसे वो एक ही सांस में खाली कर गया था। फिर गुस्से से पास खड़ी हाला को देखा जो उसके गुस्से को समझने से कासिर थी। ज़ामिन क्या बात है, हुआ क्या है? उसने डरते डरते उसे पूछा और यही पूछा गजब हो गया। ज़ामिन ने पूरी कुएं से गिलास सामने दीवार पर दे मारा, जो कि छन्नाकर से टूट कर गिरा। हाला के हलक से चीख निकल गई। क्या हुआ है? क्या हुआ है? मुझे ये पूछो कि क्या कयामत गुजरी मुझ पर? ज़ामिन बेड से उठते जोर से चलाया। ये देखो देखो इसे, क्या है ये? ज़ामिन ने गुस्से से इसके सामने वो निकाहनामा लहराया जो ज़मान शाह से देख कर गया था। हालान ने लरसते हाथों से उसे पकड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये झूठ है। बेख्तियार आंसू उसके गालों पर फिसते रहती हुई आवाज़ में अपनी बेगुनाही का सबूत देना चाहा कि ज़ामिन के जोरदार थप्पड़ से उलट कर नीचे गिरी। ज़ामिन ने कोई परवाह न करते उसके पास बैठे बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया और अपना निकाहनामा उसके आगे किया। अब इसको देखो, कहाँ फ़र्क है कोई? बताओ मुझे। ज़ामिन ने गुस्से से दांत पीसते उसके आगे ज़मीन पर दोनों निकाहनामे रखे, उसके बाद झटके से छोड़े। हारा दोनों को देखकर सर पकड़कर बैठी। उसे नहीं याद पड़ता कि उस रात उसे कुछ हुआ था, तो फिर कैसे उसके साइन उन्हें पता चले? फिर स्पार्क हुआ कि उस रात उसका बैग वही रह गया था, उसकी चेक बुक। बस फिर वो सब कुछ समझ गई थी, मगर उससे ज़ामिन को कोई वजाहत ना देने का फैसला किया। ये सब झूठ है, मगर फिर भी मैं आपको कोई वजाहत नहीं दूंगी। एक अज़म से उठते हुए के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। किसी खुशफहमी मत रहना कि अगर तुम मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं होगी। मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा, मगर किसी और के हवाले नहीं करूंगा। ज़ामिन ने उसके बाजू को सख्ती से पकड़ते हुए और झटके से छोड़कर चले गए, जबकि वो किस्मत की इस सतम ज़रीफ़ी पर सिवाय मातम के वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अभी वो घर से बाहर निकला तक उसे अवैस आलम की कॉल आ गई थी। कहा फ़ौरन मेरे पास PCO भेजो। अवैस आलम किसी केस के सिलसिले रैपिडली आए हुए थे और PCO में ठहरे थे। उन्हें तनवीर के थ्रू इस नकली निकाहनामे का पता चला था। उन्हें ज़ामिन का ऑफिस कॉल की वजह से पता चला कि इस्लामाबाद आए। उन्हें कॉल करके उसे फ़ौरन बुलाया। ज़ामिन का दिमाग इस वक्त खोल रहा था। उसे गाड़ी का रुख होटल की जानिब किया। पार्क आके मैं घड़ी करके उससे दोबारा उन्हें कॉल कमरा नंबर पूछा, फिर सीधा उनके कमरे की जानिब बढ़ा। ज़मान आज तुम्हारे पास आया था। उसने उन्हें सारी कहानी सुना डाली। तुम्हारे ख्याल में ये सही है या गलत? उन्होंने उसे जांची नज़र से देखा। सर वो साइंस हालांकि नहीं है और बिलफर्ज नहीं है, तो उनके पास कहाँ से इसके इतने एग्जैक्ट साइंस आए? ज़ामिन की बात पर मुस्कुराए, फिर उसके तनवीर से बात करवाई जिसने उसके चेक बुक का राज खोला और उनके एक माहिर बंदे को बताया जिसने हालांकि साइन की कॉपी की थी। ज़ामिन तो शशरदर रह गई। ये क्या हो गया? उसे कॉल बंद करके फ़ोन अवैस साहब को पकड़ाया। उसकी हालत देखकर उन्हें यह अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी कि हालांकि साहब कुछ गलत कर बैठा है। ज़ामिन गलतफहमी किस हद तक नुकसान कर चुकी? क्या वापसी का कोई रास्ता खोला छोड़कर आए हो? उन्हें सबसे पहले यही शक हुआ कहीं ज़ामिन हालों को तलाक न दे आया। बहुत बुरा किया, फिर भी शुक्र के इंतहाई हद तक नहीं पहुंचा। ज़ामिन उनकी बात को मफहूम समझते हुए बोला, ज़ामिन जज्बात को अक्ल पर कभी भी हावी मत आने देना आइंदा, और याद रखना गलतियां हर कोई करता है, मगर इनसे हमेशा सबक सीखना है, दोहराना मत। अल्लाह तुम दोनों के लिए बेहतर करे। वो सब रात जो हमने सरफराज को दिए थे उसने बैंक लाकर में रखवाए थे, और अब तनवीर मुझे सब दे चुका है। हालांकि कोई पता था, उसे गलती से उनको बताकर अपने मजीद खतरा मोल लिया। अभी इसकी और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि रहमान किसी भी वक्त अब कुछ भी कर सकता है। उसका अरेस्ट वारंट मैं बनवा रहा हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इन्वॉल्व करूँ ताकि उसके बचने की कोई सूरत ना हो। उम्मीद है कल तक काम हो जाएगा, फिर वहीं हम उस
اس پر ہاتھ ڈالیں گے، تب تک تمہیں بہت الرٹ رہنا ہے۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ ضامن کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آئی۔ ہلو، میں نے کہا تو ہے نا کہ سیدھی طرح اسے میرے طرح حوالہ کرو، مگر تمہیں شاید بات سمجھ نہیں آئی۔ اپنی چڑیا میں تمہارے کیسے نکال آئے ہوں، مگر تم نے جو اسے پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کی غلطی، اس کی سزا جلدی تمہیں ملے گی۔ کیا بکواس کر رہے تم؟ ہیلو ہیلو۔ صحیح معنوں میں تو قیامت اب ٹوٹی تھی ضامن پر۔ زمان شاہ کی آواز پر گویا اس نے سور پھونکا تھا اس کے کانوں پر۔ کیا ہوا ہے؟ اویس عالم نے سر پکڑے ضامن کو جھنجھوڑا۔ اس باسٹرڈ نے حالہ کو کڈنیپ کر لیا۔ اس کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے، فوراً گھر چلو۔ وہ دونوں تیزی سے ضامن کے گھر کے لیے نکلے تھے۔ ضامن کے چلے جانے کے بعد اسے لگا اس گھر میں اس کا دم گھٹ جائے گا۔ وہ کچھ دیر کے لیے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اس نے آنسو صاف کیے، ضامن کے کمرے سے نکل کر رمشا کے کمرے میں آئی، چادر اچھے سے لیا، منہ چھپائی، نیچے باہر کے گیٹ کی جانب بڑھی۔ ایک غلطی ضامن نے کی تھی، اس پر اعتبار نہ کر کے، اور اب ایک غلطی حالہ کری تھی، چار دیواری سے اکیلے نکلنے کی۔ پھر غلطیوں کا تاوان تو بھرنا پڑتا ہے۔ چاچا پلیز دروازہ کھول دیں، میں بس یہیں قریب پارک تک جا رہی ہوں، اسے چوکیدار کو کہا۔ مگر بیٹا کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہیں آصف صاحب نے سختی سے منع کیا تھا کہ حالہ کو اکیلے نہیں نکلنے دینا۔ باہر انکل کے گارڈز ہیں نا، آپ ان کو کہیں کہ مجھے فالو کر لیں۔ چاچا نے انہیں فون کیا، یوں حالہ قریبی پارک تک آ گئی تھی۔ اس وقت وہ کہیں بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ گال ابھی بھی سنسنا رہا تھا جہاں ضامن نے تھپڑ مارا تھا۔ اس تھپڑ سے بڑھ کر ضامن کی بے اعتباری اسے مار ڈال رہی تھی کہ وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ اسے ایک موقع بھی ضامن دیتا۔ انہی سوچوں میں آگے بڑھتی جاتی تھی کہ پارک میں اس وقت اکا دکا لوگ موجود تھے۔ حالہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آصف صاحب کے کارندوں کے علاوہ ضامن کے بندے بھی اسے فالو کر رہے ہیں۔ زمان کے بندے ایک درخت کی اوٹ میں آصف صاحب کے بندوں کا نشانہ لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایسی گولی اس کی جانب پھینکی جن کی پسٹل سے نکلنے کی کوئی آواز نہیں تھی۔ ان کے آگے ایسا لیکوڈ لگا تھا جو انسان کے جسم میں گولی کے تھرو جاتے ہی اسے کچھ دیر کے لیے بے ہوش کر دیتا ہے۔ جیسے ہی آصف صاحب کے کارندے بے ہوش ہوئے، زمان کے ایک شخص حالہ کے پاس آیا جو بینچ پر ایک جیسے بیگانہ بیٹھی تھی۔ اسے پیچھے سے ایک رومال حالہ کے چہرے پر رکھا اور آہستگی سے حالہ کو اٹھا کر پارک کے پچھلے راستے سے نکل چکا تھا جہاں زمان شاہ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ضامن اور اویس عالم جیسے ہی گھر پہنچے، وہاں رمشا، ضامن کی ممی، آصف صاحب پہلے ہی موجود تھے جنہیں چوکیدار نے حالہ کے گھر سے باہر پارک میں جانے کا بتا دیا تھا۔ انہوں نے اپنے مزید بندے پارک کی جانب بھیج دیے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، انہیں ہاسپٹل پہنچاؤ۔ کیا ہوا ہے؟ اویس صاحب نے آصف ملک سے پوچھا۔ وہ دو لڑکے جو حالہ کو فالو کرتے پارک میں بے ہوش ملے۔ انہوں نے تفصیل بتائی۔ مجھے سر باقر کو کال کرنی پڑے گی، اب انہیں کھلا چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اویس عالم نے چیف آف آرمی اسٹاف کا ذکر کرتے ہوئے انہیں کال کی۔ کچھ دیر بعد ان کے پی اے نے لائن تھرو کروا دی تھی۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ سر آپ کو کل ایک فائل بھجوائی تھی۔ جی رحمان شاہ کی۔ سر اس کے ایڈو پر ریڈ کرنا مسٹ ہو گیا کیونکہ اس نے ہمیں پرسنل اٹیک کیا اور آصف ملک کی بہو کو کچھ دیر پہلے کڈنیپ کیا۔ سر وہ بس ابھی تو نکاح کیا تھا۔ سر آپ کی پرمیشن تو آج رات ہی۔ تھینک یو سر، اللہ حافظ۔ ان کی گفتگو سے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ سر باقر نے انہیں پرمیشن دے دی ہے۔ سر نے کہا کہ اب ریڈ کی تیاری کر لیں، ان کا ایک بندہ بھی اس کا وارنٹ گرفتاری لے کر یہاں پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے ضامن کو دیکھتے ہوئے کہا، اسی وقت تنویر کی کال آ گئی۔ ہاں تنویر، کیا رپورٹ ہے؟ اویس صاحب نے پوچھا۔ سر وہ حالہ کو لے کر اپنے اڈے پر بھی ہیں، آپ جلدی لوگ پہنچے، یہاں کے کچھ راستے کلیئر کرواتا ہوں۔ آپ بے فکر ہو کر آئے، میں نے اپنی ایک ٹیم اس کے خلاف بنائی ہوئی ہے، ہم آپ کو اپڈیٹس دیکھتے رہیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسے کال کاٹ دی۔ لاہور کال کر کے سب کو الرٹ کر ضامن۔ انہوں نے ضامن کو ہدایت دے کر سمیہ کو کال کی۔ ہاں بیٹا، میں تمہیں ایک نمبر سینڈ کروں، یہ تنویر کا، تم اپنے سافٹ ویئر پر اس کی لوکیشن ابھی سرچ آؤٹ کرو۔ ہم آج رات ہی ریڈ کر رہے ہیں۔ باقر صاحب کو دربندہ وارنٹ گرفتاری لے کر آئے اور سمیہ کو وہ ہدایت دے کر وہ فارغ ہو کر انہیں پیپرز پکڑائے۔ سیدھا آرمی ایئر بیس پہنچے۔ راستے میں ہیلی کاپٹر ریڈ کرنے کو کہا۔ ان کے پہنچنے تمام انتظامات پورے تھے۔ وہ اور ضامن ہیلی کاپٹر میں لاہور کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ یو بلڈی بچ، ہمارے خلاف ثبوت دینے لگی تھی، بتاؤ کدھر ہے وہ پیپر؟ زمان شاہ کچھ دیر پہلے اسے لے کر اپنے اڈے پر پہنچا تھا، اوپر والی اسٹوری میں ایک بیڈ روم میں اسے لے کر پہنچا۔ اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے غصے سے بولا، مر جاؤں گی مگر کوئی ثبوت تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ اتنا بھاری تھپڑکانے کے باوجود نڈر لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ تنویر بھی پاس کھڑا بمشکل خود پر قابو رکھے کھڑا تھا۔ بہرحال وہ ان کے ریڈ سے پہلے زمان شاہ یا رحمان شاہ کو کسی قسم کا شک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ ان کا بندہ ہے کہ نہیں۔ کیا بکواس کی ہے؟ زمان شاہ تو بھبر گیا اور پھر تھپڑوں کی بارش اس نے حالہ کے منہ پر کر دی۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور منہ پر نیر پڑ گئے تھے۔ باندھو اس بچ کو، کل تک ایک یا دو اس سے بھی خطرناک خوراکیں ملیں گی نا تو سیدھی ہو جائے گی۔ اکڑتی ہے زمان شاہ کے آگے جسے ایک زمانہ پناہ مانگتا ہے۔ زمان شاہ منہ سے کف اڑاتا تنویر کو کہا کر چلا گیا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، آہستہ سے اسے سیدھا کہ اس کا دل کٹ گیا تھا۔ حالہ کا سوجا چہرہ دیکھ کر اپنے جس دوست نما بھائی اس کی اولاد کے لیے اسے عمر تیاگ دی تھی، آج اس کے سامنے اس کا کیا حال ہوا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے کیونکہ اس وقت جذبات سے نہیں عقل سے کام لینے کا وقت تھا، اور ذرا سی بھی چوک ہوتی تو حالہ ان سب کے ہاتھ سے نکل جاتی، لہٰذا اس نے اپنے جذبات کو قابو میں کیا۔ ہیلی کاپٹر سے اتر کر دونوں ہیڈ کوارٹر پہنچے جہاں ان کی پوری ٹیم پہلے سے ہی تیار تھی۔ سمیہ نے جگہ ٹریس آؤٹ کر کے پورا میپ ان کے سامنے کھولا، ساتھ ساتھ تنویر کے میسیجز بھی آ رہے تھے کہ کون کون سا ایریا انہوں نے خالی کروا دیا ہے۔ سوائے سمیہ اور اسفن کے اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس ریڈ میں ضامن کی بیوی کو بھی بازیاب کروانے۔ وہ سب اللہ کا نام لے کر گاڑیوں میں نکلے۔ سمیہ بھی ساتھی اور وقتاً فوقتاً میپ سے وہی سارا راستہ بتا رہی تھی۔ اس ایریا سے کہیں 100 گز کی زمین پر صرف اونچی اونچی گھاس اور درخت، دور سے دیکھنے پر کوئی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں کچھ دور کوئی رہائش بھی ہو سکتی ہے۔ ضامن گاڑیوں سے اترتا اپنی ٹیم کو لیڈ کرتے زمین پر لیٹ کر آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ رہائشی
رہائشی ایریا کے پاس آ گئے تھے۔ زامن نے سب کو مختلف راستوں سے اندر جانے کو کہا۔ تنویر بتا چکا تھا کہ حالہ کو اوپر کے پورشن میں رکھا ہے۔ زامن نے عثمان کو اپنی ڈیوٹی ٹرانسفر کر کے خود اوپر کے پورشن کی طرف پانی کی پائپ سے چڑھا۔ کسی شام کی طرف وہ اس کمرے کے کھڑکی کے پاس پہنچا جہاں حالہ تھی۔ زامن نے کھڑکی سے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو اسے زمان شاہ اور رحمان شاہ نظر آتے۔ کچھ منہ کھولا اس نے یا نہیں؟ رحمان شاہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا، نہیں وہ ڈھیٹ ہے۔ زمان شاہ کی لال انگارہ آنکھیں اس پر جمی تھی۔ بس پھر آج کی رات تم اس کا کمرے میں رہ کر اسے اپنی زبان میں سجاؤ۔ ابھی رحمان شاہ کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ نیچے سے فائرنگ کی آواز آئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ تم اس کو چھوڑا نہیں؟ رحمان شاہ گھبرا کر بھاگا۔ اسی لمحے زامن شیشے کو توڑتا ہوا کمرے میں آیا۔ تم؟ زمان شاہ تو اسے دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ اس کے میں گمان میں نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ لوگ کوئی ایکشن لیں گے۔ وہ اس وقت خالی ہاتھ تھا۔ زامن نے گن کا رخ اس کی جانب کر کے اسے ہاتھ اٹھانے لگا۔ حالہ کو جس کرسی سے باندھا گیا تھا اس کی پشت زامن کی جانب تھی۔ اس نے بھی حالہ کو نہیں دیکھا تھا اور نہ حالہ نے اسے، مگر اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا نجات دھندہ آ گیا۔ ہاں میں تمہارا باپ، زامن نے دانت پیستے اسے کہا۔ اب نیچے سے فائرنگ کی آواز آنی بند ہو گئی تھی۔ حالہ نے اس کا ہاتھ بڑھا کر حالہ کی کرسی کا پشت اپنی جانب کی جو چہرہ اس کے سامنے تھا، اس نے اس کے اندر غصے کی شدید لہر پیدا کی۔ جگہ جگہ نیل اور پھٹا ہونٹ جس پر اب خون جم چکا تھا۔ زامن کو حالہ کی جانب متوجہ دیکھ کر زمان نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر زامن کی گن سے نکلنے والی گولی نے اس کی ٹانگ زخمی کر کے اس کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ زمان یہ بھول گیا تھا کہ سیکرٹ ایجنٹس کی 2 نہیں 10 آنکھیں ہوتی ہیں۔ اسی وقت تنویر اندر آیا۔ زامن حالہ کو لے کر چلو، سب کو ہم نے قابو کر لیا ہے۔ زمان تو تنویر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر ششدر رہ گیا تھا۔ اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ زامن لوگ کیسے اتنی جلدی حرکت میں آ گئے۔ اسین کے ساتھ زمان تنویر پر پھنکارا، مگر زخمی ٹانگ کی وجہ سے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اب حالہ کو لے کر جائے، اس کمینے کو تو میں اس کے انجام تک پہنچا کراؤں گا۔ جس نے میری زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی، اسے میں اتنی جلدی معاف نہیں کروں گا۔ ڈرل مشین کہاں ہے؟ اس نے اپنی نظر زمان پر گھماتے ہوئے جس میں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ تنویر نے اسے کمرے کی ایک الماری سے ڈرل مشین نکال کر زامن کو دی۔ زامن؟ حالہ نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ اگر اسے لے جائیں؟ زامن تو جیسے حالہ کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ تنویر حالہ کے ہاتھ پاؤں کھول کر اسے لے کر باہر نکل گیا۔ انکل زامن کیا کرنے لگے اس کے ساتھ؟ حالہ نے باہر آ کر وحشت سے تنویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اندر سے ڈرل کو کسی کی دلدوز چیخوں کی آواز آئی۔ یہ حالہ تو دہشت سے کچھ بھی نہیں بول پائی تھی۔ اس نے میری جس پیاری بیٹی کا یہ حال کیا نا، تو ایک گولی اس کا بدلہ لینے کے کافی نہیں تھی۔ بس اب تم چلو یہاں سے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کھڑی حالہ کو لے کر باہر آ گئے تھے۔ اگلے کچھ دنوں میں رحمان کا سارا گینگ پکڑا جا چکا تھا۔ ان کے توسط سے بہت سے اور شر پسند گروہ کو پکڑا جا چکا تھا جو پاکستان میں مختلف جگہوں پر دہشت گردی کے واقعات میں انوالو تھے۔ رحمان سے انہوں نے یہ بھی کنفیس کروا دیا تھا کہ سرفراز کو اس رات اسی نے مروایا تھا، اس جرم میں اسے پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ اسفن اور سمیہ کی شادی طے ہوئی تھی۔ حالہ کو عالم صاحب اپنے گھر لے آئے تھے، جبکہ زامن کا سب نے بائیکاٹ کیا تھا کیونکہ حالہ نے سب کو اس شاہ کی تھپڑ والی بات بتا کر رخصتی سے انکار کر دیا تھا جو حالہ کے چہرے کے زخم ٹھیک ہونے کے ہفتے بعد رکھی تھی۔ مگر وہ سب جاننے کے بعد سب نے اس کا ساتھ دیا تھا، اس کا اپنے گھر میں داخلہ ممنوع کر دیا تھا۔ زامن کو 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے تھے روز وہ حالہ کو کال کرتا، ڈھیروں میسیجز، مگر وہ کسی کو رپلائی نہیں کری تھی۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے بہن کو فون کیا۔ کیوں فون کیا آپ نے مجھے؟ غصے سے بولی۔ یار کیا ہو گیا تم سب کو؟ بس کر دو اب، بھابھی بھائی سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے۔ یاد کر وہ دن جب میں تمہاری ایک بک ڈھونڈنے کے لیے ٹریننگ سے تھکا ہوا تھا اور پھر بھی سارا دن سڑکوں پر مارا پھیرتا تھا۔ وہ دن بھی یاد کرو جب بارش میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، سردیوں کی رات بارش میں تمہیں بھیگنے سے بچانے کے لیے میں ورک شاپ پر گاڑی کو دھکا دے کر لے کر گیا تھا، اور آج میری غلط فہمی کی وجہ سے تم سب اتنی کڑی سزا دے رہے ہو۔ میں اپنی فیملی کے ہوتے ہوئے تنہا ہو گیا ہوں۔ زامن نے پوری طرح پلاننگ کر کے رمشا کو گھیرا تھا اور اپنی جذباتی ایکٹنگ پر اس کا دل کیا کہ خود کو آسکر دے دے۔ اچھا بھائی بس کرو، میں تو کب کا تمہیں معاف کر چکی ہوں، مگر بھابھی کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آخر رمشا اس کی جذباتی باتوں کے زیر اثر آ چکی تھی۔ تمہاری بھابھی کی تو ایسی کی جیسی، اب وہ میری پلاننگ دیکھے، وہ سب یہ صرف دل میں ہی سوچ سکا تھا۔ تم بس میری تھوڑی ہیلپ کر دو، جیسے جیسے میں کہوں ویسے ہی کرنا، اور ہاں پلیز اس کی کوئی پکچر ہی سینڈ کر دو، آئی وانٹ ٹو سی ہر۔ رمشا کو اپنے ساتھ ملاتی آخر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے کہا واو۔ رمشا خود بھی اپنے بھائی کو اکٹھے دیکھنا چاہتی تھی۔ اوکے تو میں ابھی کر دیتی ہوں، اوکے بائے ناؤ۔ بھابھی واو کتنی کیوٹ لگ رہی ہیں آپ اس کلر میں، چلے ایک سیلفی ہو جائے۔ وہ جو لاؤنج میں بیٹھی سمیہ کی شادی میں پہننے کے لیے کپڑوں کے ڈیزائن دیکھ رہی تھی۔ رمشا کی اس معصوم سی فرمائش پر اختیار اس پر بہت پیارا ہے۔ اگر بھابھی کو پتہ چل جائے کہ کس مقصد سے یہ پکچر لے رہی تو یہ ہاتھ میرے جو گرد پیار سے لپٹا ہے نا، میرے گردن دبانے میں 1 سیکنڈ کی دیر نہ لگائے۔ زمین بے چینی سے انتظار کرتا ہے رمشا کے میسج کا۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس دشمن جا کو دیکھے ہوئے۔ کچھ دیر بعد اسے واٹس ایپ میسج کی ٹون سنائی دی۔ اس نے تیزی سے میسج اوپن کی تو رمشا اور حالہ کی تصویر نظر آئی۔ لائٹ لیمن فیروزی ڈریس میں وہ ہمیشہ کی طرح اس کے دل کی دنیا تہو بالا کر گئی تھی۔ مسنگ یو سویٹ ہارٹ ٹیریبلی، کتنے ہی اس کی سنگت میں گزرے یادگار لمحے اس کی نظروں کے سامنے سے گزرے۔ یار تجھ سے زیادہ بے مروت دوست نہ دیکھا نہ سنا۔ زامن نے اسفن کو کال کی جو اپنی شادی کی چھٹیاں لے کر گھر گیا ہوتا۔ 1 دن بعد مہندی تھی۔ اگلی بکواس کر۔ اسفن کا دماغ بھی حال والی بات پر تپا ہوا تھا۔ یار بس کر، اب کیا سب کے ساتھ ساتھ تجھ سے بھی معافی مانگوں؟ وہ سب شدید محبت میں ہو گیا تھا۔ زامن نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ بیٹا اگر محبت میں ایسا کیا تھا نا تو پھر رخصتی کے بعد ہم حالہ کو نیل ویلی دیکھیں گے۔ اسفن کے طنز پر وہ بمشکل اپنا کہہ کر روک سکا تھا۔
اچھا یار تو بس میرا اپنی شادی میں آنے والا معاملہ بہرحال کروا، ڈیڈی نے تو سختی سے مجھے منع کیا کہ میں تیری شادی میں نظر نہ ہوں. خیر تو سب پھٹ دے اپنی جگہ، مگر تیرے بغیر تو میں نے کہا کہ پیپرز پر سائن بھی نہیں کروں گا. اسفن کی محبت پر اسے فخر ہوا. تھینکس بڑی، مگر علاقے غیر میں یہ خبر نہ جائے. ضامن تو کتنا ڈرتا ہے حالت سے. اسفن کی ہنسی نے اسے تبایا. بیٹا کچھ دن بعد اس سے پوچھوں گا. ہیلو یار میں ایک ڈریس بھیج رہا ہوں، پلیز کسی بھی طرح حالہ نے مہندی کے رات یہی پہنا ہو. یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم نے اسے کیسے منانا ہے. ضامن کے میسج نے سمیہ کو اچھا خاصا پریشان کیا. بھائی خود تو تم مجنون بنے ہو، مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ رمشا نے بیچارگی سے سوچا. شام میں رمشا نے ایک پارسل موصول کیا. بھابھی آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے، پلیز مانیں گی؟ سمیہ پارسل لے کر حالہ کے پاس آئی. ہاں سویٹی کیوں نہیں، حالہ نے پیار سے اس سے کہا. دونوں اس وقت رمشا کے ہی روم میں تھی. میں نے نیٹ پر ایک ڈریس دیکھا تھا، مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے آپ کے لیے آرڈر دے دیا. میری وش ہے کہ آپ یہی پہنیں. رمشا نے محبت سے اس سے کہا. اوہ ڈیئر تھینک یو، مگر اب اس کا کیا کروں جو کل ہم لے کر آئے تھے؟ اس سے بیچارگی سے کہا. اچھا چلو دکھاؤ، یہی پہنوں گی. خوش؟ اس نے محبت سے کہا. اوہ تھینک یو. حالہ نے پیکنگ کھولی تو اس میں بہت اسٹائلش آلیو گرین اور اورنج اور ریڈ رنگوں کے امتزاج کا غرارہ اور لانگ شرٹ پر نفیس مگر ہیوی کام ہوا تھا. یہ تو برائڈل ڈریس لگ رہا ہے. حالہ نے الجھتے ہوئے کہا. پلیز بھابھی. اوکے. حالانکہ مان جانے پر اسے محبت سے اسے گلے لگا. ضامن کو ڈن کے ساتھ وکشت کا نشان بھیجا. یہ اسفن کی مہندی کے فنکشن کی بات ہی، ہر جانب رنگ و بو کا سیلاب تھا. سوائے حالہ کے سب کو بتایا جا چکا تھا کہ ضامن آ رہا ہے اس فنکشن میں. اسفن نے بڑی پس و پیش کے بعد بالآخر سب کو منا لیا تھا. اس سوٹ میں کسی ریاست کی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی. لمبے گھنے بال کھلے، حالہ ضامن کے بھیجے ہوئے خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ میں، نازک سی جیولری پہنے، ماتھے پر ایک سائڈ پر جھومر لگائے یہاں سے وہاں پھر رہی تھی. سارا فنکشن اسفن کے گھر کے لان میں ارینج کیا گیا تھا. پہلے لڑکے والوں نے مہندی لانی تھی، پھر لڑکی والے نے چونکہ کمبائنڈ فنکشن تھا، سو دونوں سائڈ سے باری باری آنا ڈیسائیڈ کیا. آسم صاحب اور ضامن کی مدد بڑے فخر سے حالہ کا تعارف اپنی بہو کی حیثیت سے سب میں کروا چکے تھے. حالہ سمیہ کی بہن کے فرائض سر انجام دے رہی تھی. سو جب لڑکے والے تھال اٹھائے مہندی لے کر آئے تو حالہ ان کو ریسیو کرنے میں انٹرسٹ کے اینڈ پر سمیہ کے گھر والوں کے ساتھ کھڑی تھی. اسفن کی بہنیں اور کزنس مہندی کے تھال پکڑے آ گئی تھی، جبکہ لڑکے کو اس کے دوستوں نے لانا تھا. حالہ پھولوں کے تھال پکڑے کھڑی تھی. جیسے ہی اسفن کی کزنس مہندی لے کر اندر گئی تو ان کے پیچھے 10 ہیوی بائکس پر اسفن کی کزنس نے پہلے انٹری دی. سب لڑکے وائٹ شلوار قمیض پر ڈفرینٹ کلرز کے واسکٹ پہنے گوگلز لگائے ہوئے تھے. سب نے اس منظر کو انجوائے کیا، چیخے اور تالیاں بجا کر لڑکے والوں کی ایسی انٹری کو اپریشیٹ کیا. آخر میں 2 ہیوی بائکس جن میں ایک پر اسفن اور دوسری پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر لگا حالہ کو لگا جیسے اس کے چاروں جانب روشنیاں بکھر گئی ہوں. دل کے کسی کونے میں بہت شدید خواہش تھی ستم گھر کو آج دیکھنے کی. وائٹ شلوار قمیض پر آلیو گرین واسکٹ پہنے گوگلز لگائے، وہ بھی کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا. اس نے اپنی بائک کو حالہ کے پاس روکی، پھر اس سے اتر کر اسے نظر بھر کر دیکھا. ہائی مائی لیڈی، ہلکے سے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بولا، جبکہ حالہ تو ابھی تک اس سائد کی مسکراہٹ کے سیر سے نہیں نکل پائی تھی. جس قدر وہ ہرٹ ہوئی تھی ابھی اتنی جلدی اس کو معاف کرنے کے حق میں نہیں تھی. اسٹیج کے پاس کھڑی مٹھائی کی چیزیں ارینج کرتی اسٹیج پہ پہنچاتی کہ اس واٹس ایپ میسج کی ٹو نہیں. اسے میسج اوپن کیا تو ضامن کا میسج تھا. وانٹ ٹیک یو نائٹ ٹو اے پیلس ویئر no one could see us and I could tell you how much I love you. اور ساتھ ڈھیر سارے ہارٹس اور کسنگ ایموجی تھے. حالانکہ کال دہک اٹھ رہے تھے. اسے غیر اختیاری طور پر جو ہی نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، اسٹیج پر اسفن کے سامنے بیٹھے ضامن سے نظر ملی جو اس کے بلشنگ فیس کو دیکھ رہا تھا. اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر اپنی شرارت مسکراہٹ سمیت اسے آنکھ ماری. حالہ نے بےختیار رخ پھیر کر اپنے دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھالا. مہندی کی رسم کے بعد جیسے ہی گروپ فوٹوز کا سلسلہ شروع، اسفن نے آسم صاحب اور اس کی فیملی کو آنے کو کہا. آسم صاحب ان کی بیگم سمیہ اور اسفن کے ساتھ صوفوں پر بیٹھ کے، جبکہ حالہ اور رمشا صوفے کے پیچھے چلی گئیں. حالہ نے شکر کی کہ ضامن نہیں تھا، مگر یہ شکر تھوڑی دیر کا تھا. جیسے فوٹوگرافر پکچر لینے کا، اسفن نے اسے روک کر ادھر ادھر دیکھا کہ دائیں طرف سے ضامن آتا دکھائی دیا. حالہ جذبات ہوتی جب ضامن اس کے دائیں طرف آئے، اس کے بائیں طرف رمشا کھڑی تھی. ابھی فوٹوگرافر تصویر لینے ہی والا تھا کہ حالہ کو اپنی کمر پر ضامن کا ہاتھ سرسراتا محسوس ہو. اس کی تو سانس سینے میں اٹک گئی. بھابھی پلیز تھوڑا سا اسمائل کرے. فوٹوگرافر بھی ان کا جانے والا تھا جس کو پتا تھا کہ حالہ ضامن کی منقوع ہے. حالہ نے ایک حسین نظر ضامن پر ڈالی جو سامنے دیکھتا شرارتی انداز میں مسکرا رہا تھا. حالہ نے ایک سیکنڈ میں کچھ سوچا، اپنے دائیں اندازے سے آگے کر کے اپنے ہیل کے نیچے ضامن کا پاؤں زور سے دبایا. ضامن نے یکدم چیخا اور حالہ نے فوراً پاؤں کھینچ کر منہ نیچے کر کے اپنی ہنسی کنٹرول کی. کیا ہوا؟ سب نے ایک دم پریشانی سے پوچھا. نہیں وہ پاؤں پر کچھ کاٹا ہے. اسفن پریشانی سے کھڑا ہوا دکھاؤ. ارے کچھ نہیں ہوا، بیٹھ جاؤ. اسے بٹھا کر اب کی مرتبہ ضامن تمیز سے فیملی پکچر لی. کھانے کے بعد رمشا حالہ کے پاس آئی. بھابھی وہ اویس انکل باہر گاڑی میں بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے. تو کیا وہ جا رہے ہیں؟ حالہ نے حیران اٹھ کر پوچھا. شاید آپ جلدی سے آ جائیں. حالہ تیزی سے اپنا لہنگا اٹھائے باہر آئی. ابھی وہ گلی میں نکل کر اس کی گاڑی ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کے ایک ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھاما. اسے ڈر کر دیکھا تو ضامن تھا جو اسے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا. کیا کر رہے؟ کہاں لے کر جاتے؟ چھوڑے میرا ہاتھ. وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی، جو خاموشی سے اسے لیے گاڑی میں بٹھا کر تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب آئے. مبادہ کہ وہ لاک کھول کر اترتی، بیٹھتے ساتھ ہی وہ زن سے گاڑی بگا لے گیا. آپ لاک کھول رہے ہیں یا میں شور بچاؤں؟ حالہ کو سمجھ آ گئی تھی جب تک ضامن لاک نہیں کھولے گا اس کی سائڈ کا دروازہ نہیں کھولے گا. تک آ کر بیٹھ گئی. ضامن خاموشی سے کوئی نمبر ملا رہا تھا. ہیلو، میرے اماں ابا کو کہ حالہ کی رخصتی ہو گئی. اس وقت اپنے میاں کے ساتھ اپنے گھر جا رہی ہے اور وہاں سے ڈائریکٹ اس کے بیڈ روم. ضامن کی بات سن کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے.
ऑफ कोर्स मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मुझसे पहले तू पेयर शादीशुदा कहलाए। एवं ही तो आज का ड्रेस नहीं भिजवाया था, दुल्हन बनाकर से अपने रूम में लेकर जा रहा था। जामिन ताजु से शौक पे शौक देने पर तुला था। उसने करना कि उसे हालांकि हैरान चेहरे को देखा। चल अब बाकी सबको तुम संभाल लेना, कहते साथी उसे फ़ोन बंद करके एक नज़र हालांकि गुस्सीले चेहरे पर डाली। फिर हाथ बढ़ाकर उसका झूमर ठीक है जो उसे गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाने के चक्कर में अपनी जगह से हट चुका था। हालां ने गुस्से से उसका हाथ झटका। ध्यान से गाड़ी चलाएं, जिस गोल्डन नाइट के चक्कर में ये सारी प्लानिंग की है ना, एक्सीडेंट करा के कहीं से महरूम ही ना हो जाए। उसकी जली कटी बात ने जामिन को कहके लगाने पर मजबूर किया। किसी भूल में मत रहिएगा, मैं इतनी आसानी से आपको अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। उसने गुस्से से जामिन को घूरा। हाँ, दुश्मनी का खुल्लम खुल्ला ऐलान, जामिन ने उसके लहजे से महसूस हुआ। घर आते ही गाड़ी अंदर ले जाकर उसने हालांकि साइड का दरवाज़ा खोला और मतलब फिर उसे कोई मौका दिए बगैर अपने बाजू में उठाया। जामिन छोड़ो, मैं चली जाऊंगी। वो उसके सीने पर मुक्के मारते हुए चलाई। जामिन ने झुककर उसके गुस्से से लाल होती प्यारी सी नाक की टिप पर किस किया और बस यही उसकी बोलती बंद हो गई थी। कमरे में लाकर उसे बेड पर बैठाते जामिन ने पलट कर कमरे के दरवाजे को लॉक किया। हालांकि दो हालत गैर हो रही थी। वो उसके सामने दो अनूस बेड पर बैठा उसकी गोद में सर रख दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मैंने आप पे हाथ अपनी मोहब्बत की इंतहा में उठाया था। मेरे लिए तस्वुर इतना जानलेवा कि कोई आपका दावेदार बनकर मेरे पास आए। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत अंधी होती है और आपको पता है इश्क इंसान को अंधा कर देता है। आपसे मैंने इश्क किया था, फिर भी मैं इस सब के लिए माफ़ी मांगता हूँ। जितना मारना है मुझे मार ले, मगर मुझे ये दूरी वाली बात मत करें। मैंने ये दिन बहुत तकलीफ में गुजारे, प्लीज़। हाला जामिन अभी बात कर ही रहा था कि एक आंसू का कतरा उसके बालों पर गया। दूसरी तरफ बरसात शुरू हो चुकी थी। हाला मेरी जान, वो बेख्तियार उसके पास बेड पर बैठे, उसे बाहों में लेन चाक के उसने रोते हुए गुस्से से उसका हाथ झटक दिए। हाथ मत लगाएं मुझे, वो रोते हुए। जामिन ने ज़बरदस्ती उसे खींच कर अपने बाजू में भींचा, उसके बालों पर माथे पर बूसे दिए। इतनी तकलीफ आपके थप्पड़ से नहीं हुई थी जितनी आपकी बेतबारी ने दी थी। उसके सीने पर सर रखे रोते हुए शिकवे करी थी। वेरी सॉरी, मुझे लगा मैं तपती धूप में खड़ी हो गई। आप तो मेरी छाँव है, मेरे सबसे कीमती। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। रो रो कर वह दिल की भड़ा सिकारी थी। जामिन के लिए इसे सब समेटना मुश्किल हो रहा था। आइंदा से नहीं होगा। जामिन के लफ्ज़ों पर वो यकीन ले आई। फिर एकदम कुछ जाने पर पीछे हुई। जामिन ने हैरत से उसे देखा। आपने उस रात जमान के साथ ड्रिल से क्या किया था? अरे प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट एनीवन एल्स। जामिन ने उसके बालों पर अब हाथ फेरते हुए कहा, प्लीज़ बताएं ना, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। उसने जामिन को धमकी दी कि फर्स्ट और लास्ट टाइम बता रहा हूँ, अदरवाइज़ हम अपने मिशन और प्रोफेशनल लाइफ से मुतालिक बातें अपने घर वालों को कभी भी नहीं बताते। वो मिशन पर्सनल भी था, उससे बदला आपने अपने पर्सनल कंसर्न क्यों इसे लिया था? हाँ ये सही है, जब मैंने आपको चेहरा देखा तो आई कॉन्ट टेल यू मुझ पर क्या क़यामत टूटी थी। लिहाजा मैंने उन हाथों में इतने सुराख किए थे कि वो हाथ आइंदा उठने के काबिल ना रहे। उफ जामिन, आप कितने खौफनाक हैं। हैरत से फटी आंखों से उसकी बात सुनती हुई उससे पीछे सर किया। मैं इससे भी ज़्यादा दहशतनाक हो जाऊँगा अगर अब मुझसे दूर हुई, इसीलिए नहीं बता रहा था। उसने हालत को धमकी दी। उसके तो मुझ पर उठने वाले हाथों के साथ ये सलूक किया, और आपने जो मुझ पर हाथ उठाया उसका क्या? हाला ने उसे जताया। जामिन ने उसके आगे अपना वही हाथ फैलाया। आपकी मर्जी, जो सलूक करना चाहे मैं उफ तक नहीं करूँगा। अपनी इसी जानलेवा मुस्कुराहट से उसने हाला को देखा। हाला एक नज़र उसकी आंखों में झांका जहाँ हर तरफ बस वही थी। उसने धीरे से उसके हाथ को थाम कर उस पर अपने लब रखे, फिर अपने गाल से मिस करते हुए बोली, यह हाथ तो मेरे निजात दहिंदा है। जामिन ने मुस्कुराते हुए अपने साथ लगाया, फिर उससे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोने लगा।